السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں صحرائے محبت کا پارٹ 10۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو بس ناول آلموسٹ اینڈ کی طرف پہنچ رہا ہے، تو بغیر دیکھیے پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حشام نے مہک کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تو مہک نے آگے بڑھتے حشام کے سینے میں منہ چھپایا۔ میں ڈر گئی تھی حشام، مہک نے کہا تو حشام مسکرایا اور مہک کے کندھے پر جھکتا نرمی سے بوسہ دے گیا۔ حشام کی حرکت پر مہک کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میری جان، اب تمہیں ڈرانے والوں کو دیکھنا کیسے میں ڈراتا ہوں، حشام نے کہا تو مہک حشام کے سینے میں سر چھپائے سرسبات میں ہلا گئی، جبکہ عائشہ کے پاس اب تک نہیں پہنچا تھا کوئی۔ وجہ ڈیوڈ اور ڈیول کی فائرنگ تھی، جبکہ آیت کہیں غائب ہو گئی تھی اور مسز صدیقی اور مسز ملک تناوش بھی غائب تھے، اور عائشہ ایک پلر کے پیچھے چھپی آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی جب اسے اپنے پیٹ پر پیچھے سے کسی کا ہاتھ رینگتا محسوس ہوا۔ عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو جیک مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیک، مجھے ڈرا دیا تم نے، عائشہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے جیک کے سینے پر چھوٹے چھوٹے مکوں کی بارش کی، جن کو جیک نے تھامتے اپنے لبوں سے لگایا۔ اور کوئی رومانس کرے اور داہم کی انٹری نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ بھائی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ داہم نے فائر کرتے حالے کا ہاتھ تھامے ہانک لگائی تو جیک نے اپنے چہرے کا زاویہ بگاڑا۔ تم اپنی زبان نہیں بند کر سکتے، جیک نے عائشہ کے ہاتھوں کو نرمی سے چھوڑتے ہوئے جل کر کہا تو حالے اور عائشہ دونوں نے اتنی سیریس سچویشن میں بھی ہنسی چھپائی۔ میری زبان میری مرضی، داہم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو جیک نے سر جھٹکتے داہم کی طرف دیکھا۔ داہم کے پیچھے ایک آدمی فائر کرنے والا تھا، جس پر جیک نے فوراً فائر کرتے اس کی کوشش ناکام بنائی تو داہم نے بھی جیک اور عائشہ پر حملہ کرنے والے بائیں سائڈ سے آتے آدمی پر فائر کیا اور جیک کو دیکھنے لگا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حساب برابر، داہم نے کندھے اچکاتے کہا تو جیک مسکرا گیا۔ وہ سب لوگ ہی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ان دشمنوں سے نپٹتے اپنی گنز میں گولیاں ختم ہوتے لاشوں کے پاس سے گنز اٹھاتے اپنے کام میں مشغول تھے، اور بہت جلد ان لوگوں نے حالات پر قابو پا بھی لیا تھا۔ لیکن ڈیوڈ کی فوج بہت زیادہ تھی اور ڈیول اپنے آدمیوں کو اس لیے یہاں نہیں لایا تھا کیونکہ ڈیوڈ کی شرط تھی، لیکن وہ لوگ اب بھی ڈیوڈ کی فوج پر بھاری تھے، اسی لیے تو اب بھی ڈیوڈ کے آدمیوں کو جہنم رسید کر رہے تھے۔ ڈیول کے پاس گولیاں ختم ہوئی تو ڈیول اپنی گن اچھالتا اپنا لانگ کوٹ جھٹکے سے اتارتا اس فانوس کے نیچے لاش کے قریب گن کو لینے کے لیے آگے بڑھا، جس پر ڈیول کے سامنے آنے پر دشمن آدمی اور ڈیوڈ خود جو سیڑھیوں کی اوٹ میں چھپا تھا ڈیول پر فائر کرتے سامنے آیا۔ ڈیول مہارت سے ان آدمیوں اور ڈیوڈ کے فائر سے بچتے وہاں پہنچا تھا اور گن اٹھانے لگا تھا جب ایک اور فائر ڈیوڈ نے ڈیول پر کیا، جس پر دلشاد نے بھی سامنے آتے 5-6 لوگوں پر دائیں بائیں گولیاں چلاتے ایک ساتھ فائر کرتے ڈیوڈ کے ہاتھ پر فائر کیا، جس سے ڈیوڈ کی گن ایک دم سے نیچے گری تو ڈیول نے گن جھٹکے سے پکڑتے ڈیوڈ پر تان دی اور داد دیتی نظروں سے گردن موڑتے اپنے بہنوئی کو دیکھا، اور پھر اپنے سامنے ڈیوڈ کو جو گن کی نوک پر اپنے ہاتھ اوپر کر گیا تو ڈیوڈ کے کچھ بچے ہوئے آدمی بھی اپنی گنز نیچے کر گئے تو حالے، داہم، حشام، مہک، جیک، عائشہ اور نمل نوریز بھی لون نما ہال میں قدم رکھ گئے۔ دلشاد نے ڈیوڈ کے آدمیوں کو گنز کی بلیٹس نکال کر گنز سرنڈر کرنے کا کہا، جس پر ڈیوڈ نے بھی اپنے سامنے ڈیول کے روپ میں کھڑی اپنی موت کو دیکھتے فوراً انہیں اشارہ کیا اور وہ لوگ گنز سرنڈر کر گئے۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ ڈیول اور ڈیوڈ فانوس کے نیچے آمنے سامنے کھڑے تھے اور دلشاد ڈیول کے دائیں جانب پیچھے کچھ فاصلے پر اور دلشاد کی سائڈ نمل، نوریز اور حشام اور مہک تھے، جبکہ ڈیول کی بائیں سائڈ حالے، داہم، جیک اور عائشہ سب ہی خاموش کھڑے تھے۔ جب سیڑھیوں سے اترتی آیت کی ٹک ٹک کی آواز پر سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ کھلی بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے اور اوپر بلیک کوٹ ڈالے، بالوں کو کھلا چھوڑے پشت پر ڈالے، دائیں ہاتھ میں گن تھامے وہ ڈیول کی سمت بڑھ رہی تھی۔ آیت کی آنکھیں سرخ تھیں اور بالکل سرد، اس کے پیچھے مسز صدیقی، مسز ملک اور تناوش بھی تھیں جو مسکرا رہی تھیں، شاید وہ اسی پل کا انتظار کرتی منظر سے غائب ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھتے ڈیوڈ بھی مسکرایا اور اپنے ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال گیا۔ ڈیول کی نظریں بھی آیت پر تھیں جو آخری سیڑھی پر رکی تھی۔ مافیا ورلڈ کا ڈیول کنگ اپنی کوئن سے دھوکہ کھا گیا، لوگوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا امریکہ کا ڈان آج اپنی موت اپنی بیوی کے ہاتھوں لکھوائے گا۔ میں تو بےتاب ہوں تمہاری موت کے لیے ڈیول کنگ، تمہاری زندگی آج تم سے
दगा करेगी। आओ डेविल क्वीन, इंतज़ार किस चीज़ का? अपने बाप की मौत का बदला लो। डेविड कहकहा लगाता पहले डेविल की आंखों में देखता, फिर गर्दन मोड़ कर आयत को देखते मुस्कुरा कर हाथ के इशारे से कहने लगा और फिर डेविल को देखने लगा जो आयत पर नज़रें जमाए हुए था। डेविल की आंखों में कोई डर, कोई गुस्सा और नफरत नहीं थी। ये देखते डेविड को और गुस्सा आया। शूट है माय सिद्दीकी। डेविड धाड़ा। हशाम और जैक दोनों एक साथ डेविड की तरफ लपकने लगे, जिन्हें दिलशाद ने हाथ के इशारे से काम डाउन होने का इशारा किया, क्योंकि दिलशाद बहुत गौर से डेविल की हर हरकत और वहाँ की सिचुएशन को देख रहा था। वो देखना चाहता था डेविल इतना पुरसकून क्यों है। इतना तो वो भी समझ गया था, इसका साला एक खतरनाक बला है। जबकि दूसरी तरफ तो आयत आंखों में लहू लिए आखिरी सीढ़ी उतरती कदम डेविल की सिमत बढ़ाने लगी और सब लोग ही आयत को बेयकीनी और परेशानी से देख रहे थे। वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आयत एक एक कदम उठाती डेविल के करीब आ रही थी। आयत को अपने पास आते देख डेविल ने मुस्कुराते हवा में दोनों हाथ फैलाते हाथ में थामे गन को ज़मीन बोस किया। गन ज़मीन पर दूर उछली। फिर सब ने डेविल की आवाज़ सुनी। डेविल की आवाज़ में ऐसा सहर था कि सब इसकी तरफ और फिर गन पकड़ी आयत को डेविल के पास कदम बढ़ाते देख रहे थे। तेरे पहलू में जो रातें गुजारी। डेविल ने एक हाथ फैलाए दोनों दूसरे हाथ को आयत की तरफ करते गाना शुरू किया। शबे महताब में नज़रें उतारी। आयत को डेविल के गाने के लफ्ज़ों में डेविल के साथ गुजारी हर रात याद आई। तेरे पहलू में जो रातें गुजारी। डेविल मुस्कुराते हुए गा रहा था और आयत एक एक कदम उठाती गन थामे इसकी तरफ बढ़ रही थी। शबे महताब में नज़रें उतारी। डेविल भी अपने और आयत के खूबसूरत पल याद करते अपने डिम्पल को मज़ीद गहरा कर गया। हम ही रुके हैं इस मोड़ पर, कोई हमको सदा दे। डेविल ने अपने दाएं हाथ से खुद की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाहता हो मैं अब भी वही खड़ा हूँ और चाहता हूँ तुम मुझे पुकारो। हम ही रुके हैं इस मोड़ पर, कोई हमको सदा दे। डेविल ने दोबारा फिक्रा दोहराया तो आयत इसके सामने आ खड़ी हुई। फिर आयत ने गन वाला हाथ उठाते डेविल के सीने पर रखा, जिसे देखता डेविल सर झटकते मुस्कुराया। रब ना करे कि ये ज़िंदगी कभी किसी को दगा दे। डेविल आयत के चेहरे पर आई लट को पीछे करते आयत की सुर्ख होती आंखों में देखते गाने लगा। डेविल के बोल आयत के डेविल के सीने पर गन तानने पर थे। वो इसकी ज़िंदगी थी जो आज इसे दगा देने वाली थी। आयत की आंखों में लहू था, लेकिन फिर मंजर बदला। आयत की आंखें मुस्कुराईं, जिन्हें देखते डेविल का कहकहा गूंजा और फिर आयत पलटी और गन डेविड पर तान दी। और ये था कहानी के इंटरवल का सबसे शदीद झटका। जहाँ पहले कुछ लोग परेशान थे, वहाँ अब वही लोग मुस्कुरा रहे थे, जबकि मुस्कुराते चेहरों की मुस्कुराहट आयत जैन कमाल ने झटके से छीन ली थी। डेविड आयत के इस पर गन तानने से हड़बड़ाता आयत को देखने लगा तो मिसेस सिद्दीकी, मिसेस मलिक और तनाविश भी सीढ़ियाँ उतरती डेविड से कुछ फासले पर खड़ी हुईं। तुम हमारे साथ थी आयत सिद्दीकी। डेविड धाड़ा तो डेविल अपनी हंसी जब्त करता दोनों हाथ जेब में डालता डेविड की बाएं जानिब आया और इसके चेहरे का उड़ा रंग देखते अफसोस से नफ़ी में सर हिला गया। चित चित बताओ डार्लिंग, वरना ये बुढ़ा मेरी गोली के बजाय सदमे से मर ना जाए कहीं, और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा इसकी ऐसी मौत पर। डेविल बोला तो डेविल की बात पर दिलशाद का कहकहा गूंजा और सब ही मुस्कुराने लगे। तुमसे किसने कहा डेविड? मैंने। आयत मुस्कुराते हुए गन नीचे करती, फिर अपनी पेशानी पर गन बजाती हुई सोचने वाले अंदाज में बोली तो डेविल अपनी डेविल क्वीन के एटीट्यूड पर दिल खोल कर इम्प्रेस हुआ। आयत की बात पर तनाविश फुंकारी। तुमने कहा था तुम इस कहानी की हीरोइन नहीं विलन हो, तनाविश बोली तो डेविल ने एक आईब्रो रेस करते आयत को देखा, जिस पर आयत ने एक अदा से बाल झटके और अफसोस से तनाविश को देखा। तुम अगर कभी आवारा गर्दी के बजाय पढ़ाई पर फोकस करती तो जान पाती मैंने क्या कहा था इस दिन। खैर छोड़ो, मैं बताती, आयत बोली और 2 कदम आगे हुई और डेविड की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहा था मैं इस कहानी की हीरोइन नहीं विलन हूँ। मैंने आगे जुमले की तमहीद बांधी थी, दो पेश बिना बोले छोड़े थे, जिसका मतलब होता है जुमला पूरा नहीं हुआ जाहिल लोगों। आयत मुस्कुराती हुई डेविड के बाद तनाविश को देखते बोली और पलटी और सामने डेविड के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो दोनों हाथ जेब में डाले डेविड पर नज़रें जमाए खड़ा था। और फिर आयत पलटी। वो दोनों शेर और शेरनी लग रहे थे। वो माफिया वर्ल्ड का बेहतरीन रोमांटिक और ख़तरनाक कपल था। माफिया वर्ल्ड में इन्हें मिस्टर एंड मिसेस डेविल के नाम से जाना जाता था। इस वक्त इनकी आंखें अपने शिकार पर थीं। जैसे तू पूरा जुमला
تو پورا جملہ کیا ہے تمہارا؟ مسز صدیقی بولیں، میں اس کہانی کی ہیروئن نہیں، ولن ہوں، ان کے لیے جو اس کہانی کے ولن ہیں۔ آیت مسکرا کر بولی، یہ کھیل رچا کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مسز ملک بولیں تو آیت نے اپنے کوٹ کو کھولتے، کوٹ کی بائیں جانب ہاتھ ڈالتے اسے ایک ڈائری نکالی، جسے دیکھتے ڈیوڈ، مسز ملک، تناوش اور مسز صدیقی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ حاصل ہوا، آیت بولی، یہ تم نے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ڈیول کوئن۔ ڈیوڈ اس ڈائری کو آیت کے پاس دیکھتے دھاڑا اور ڈیول کی اچھالی گئی گن کی طرف لپکا۔ اتنے میں ہی ڈیوڈ کے آدمیوں نے بھی اپنی اپنی گنز جھٹکے سے اٹھائیں۔ ڈیوڈ ڈیول کی طرف فائر کرتا کہ آیت ڈیول کی طرف پلٹی، جو آیت کے پلٹتے ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا۔ آیت کا دوسرا گن والا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے گن کا ٹریگر دباتے ڈیوڈ کے ہاتھ پر فائر کر گیا، جس سے ڈیوڈ کا ہاتھ کو پکڑے کراہنے لگا اور گن دور لون کے صوفے کے نیچے جا چھپی، کیونکہ ڈیول کا نشانہ ڈیوڈ کا ہاتھ بنا تھا اور ڈیول آیت کی کمر پر ایسے ہی ہاتھ ڈالے اس کا رخ ڈیوڈ کے دوسرے آدمیوں کی طرف کرتا ان پر بھی فائر کرنے لگا۔ دلشاد، نوریز، داہم، جیک، ہشام سبھی ان آدمیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد گن سے گولیاں ختم ہو چکی تھیں، ان کی بھی اور ڈیوڈ کے آدمیوں کی بھی۔ لگ بھگ اسی لیے سب اپنے ہاتھوں اور پیروں کا جوہر دکھاتے ہوئے لڑ رہے تھے۔ مسز صدیقی، مسز ملک اور تناوش دوبارہ منظر عام سے غائب ہوتی کہ مہک، حالے اور عائشہ نے انہیں گھیر لیا۔ کدھر چلیں گھٹیا عورت؟ حالے تناوش کو دیکھتے مسکراتی ہوئی بولی، سامنے سے ہٹ جاؤ لڑکیوں، ورنہ چہرے کا نقشہ بگاڑ دیں گے ہم۔ مسز ملک دھاڑی تو حالے، عائشہ اور مہک تینوں ہنس پڑیں۔ لو جی، ہم تو ڈر گئے، مہک ڈرنے کی ایکٹنگ کرتی بولی تو تناوش مہک کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا گئی، جس کو وہاں آتی نمل نے فوراً پکڑا، تناوش کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ مسز صدیقی اپنی بیٹی کو پڑنے والے تھپڑ کو دیکھتی نمل پر پھنکاریں، تم طوائف، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مسز صدیقی بولی تو نمل مسکرائی، میں طوائف نہیں، ایک یوسف زئی کی عزت دار بیوی ہوں اور ایک عزت دار عورت، تم جیسی سازش کرنے والی نہیں، 2 ٹکے کی منافق عورت نہیں، نمل نے کہا تو مسز صدیقی نمل کی طرف لپکیں، جبکہ نمل کی بات پر حالے، مہک اور عائشہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ مسز صدیقی نمل کو کچھ کرتی کہ عائشہ نے ان کے ایک ہاتھ کو پکڑتے ان کی کمر پر ٹکایا، آرام سے چلاک آنٹی، کہیں بی پی شوٹ نہ ہو جائے۔ عائشہ مسز صدیقی کا ہاتھ مروڑتی ہوئی بولی۔ جب تناوش اپنی کراہتی ماں کو دیکھتی ان کو چھڑوانے کے لیے ان کی سمت جانے لگی، جسے حالے دونوں ہاتھوں سے پکڑتی روک چکی تھی۔ مسز ملک وہاں سے اپنی طرف سے توجہ ہٹتی دیکھ نکلنے لگیں۔ جب ان کا ہاتھ مہک نے پکڑا کڈنیپ کرتے وقت تو تینوں ڈائن بڑی اچھل رہی تھیں، اب کیا ہوا اور آپ کدھر چلیں؟ مہک بولی تو مسز ملک نے مہک کو دیکھتے کہا، بیٹا میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی، پلیز مجھے جانے دو، اگر ڈیول کے ہاتھ لگی تو وہ مجھے موت سے بھی بدتر سزا دے گا۔ تم تو میری بیٹی، مسز ملک اپنے میٹھے لفظوں کے جال میں مہک لوگوں کو پھنساتی کچھ اور بھی بولتی کہ مہک نے ان کی بات سرحد سے کاٹی اور کٹیلے لہجے میں گویا ہوئی، مجھے اپنی بیٹی بلا کر میری توہین کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں تم جیسی عورت کو عورت ذات پر دھبا سمجھتی ہوں، اور اگر اتنا ہی ڈر تھا ڈیول کے ہاتھوں مرنے کا تو یہ تو سازش کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، مہک نے کہا تو نمل نے تناوش، مسز ملک اور مسز صدیقی کو وہاں پڑی کرسیوں پر باندھتے کہا، جس پر تمام لڑکیوں نے اپنا کام سر انجام دیا اور اب تناوش، مسز صدیقی، مسز ملک کرسیوں پر بندھی ہوئی تھیں اور وہ چاروں اپنے اپنے ہاتھ جھاڑتی وہاں سے نکل گئیں، جبکہ دوسری طرف نوریز کے پاس دشمن آدمی حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے وار کرنے لگا، کیونکہ نوریز اپنے سامنے ایک دشمن سے پہلے ہی فائٹ کر رہا تھا اور دشمن تقریباً ڈھیر ہی ہونے والا تھا۔ جب جیک بر وقت وہاں پہنچتا نوریز کے پیچھے فائر کر گیا، جس سے وہ آدمی زمین بوس ہوا، جبکہ ہشام، داہم، دلشاد اپنے کام میں مشغول تھے۔ آیت اور ڈیول تو ایک دوسرے کی باہوں میں ان آدمیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کی بھی گن سے گولیاں جو ختم ہو چکی تھیں، وہ دونوں ایک فائٹر کپل لگ رہے تھے۔ دلشاد تو سب سے نبٹتا اب ڈیوڈ کی طرف پلٹا تھا، جس کی درگت ہشام بنا رہا تھا۔ دلشاد نے ڈیوڈ کو گریبان سے پکڑتے ایک زوردار پنچ رسید کیا، جس سے ڈیوڈ فانوس کے نیچے ٹیبل پر لڑکھڑاتا گرا اور ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا۔ سب ہی اب ڈیوڈ اور دلشاد کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ ڈیوڈ کے آدمی سب ہی ڈھیر ہو چکے تھے۔ میری بیوی کہاں ہے؟ دلشاد دھاڑا، کب سے وہ عنایہ کے لیے بے چین تھا اور ابھی تک عنایہ کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اسے دلشاد کی دھاڑ پر ڈیوڈ کا قہقہا
گونجا۔ وہ موت کے قریب تھا، یہ بات وہ جان چکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے دلشاد کی بے قراری دیکھ اسے لطف آنے لگا۔ تمہاری بیوی تمہیں کبھی نہیں ملے گی اب، ڈیوڈ بولا تو دلشاد کی رگیں تن گئیں۔ خانزادہ کے پورے جسم کا لہو اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اپنی بیوی کو تو میں ڈھونڈ ہی نکالوں گا، لیکن اگر اسے ایک خراش بھی آئی نا تو میں تم لوگوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا۔ دلشاد دھاڑتا ڈیوڈ تک دوبارہ پہنچتے اسے جھٹکے سے دوبارہ زمین پر پٹک گیا۔ میری موت طے ہے دلشاد وہاب خانزادہ، کیونکہ ڈیول کے دشمنوں کو ڈیول کبھی زندہ نہیں چھوڑتا، لیکن مجھے تمہیں تڑپتا دیکھ اچھا لگ رہا ہے۔ تم تڑپو، اچھا ہے، کیونکہ تو ہماری سطح، ہماری طاقت تم سے تمہاری فوج کی وجہ سے چھینی گئی ہے نا۔ تم وہ ثبوت اکٹھا کرتے نا ہم یہ سب کرتے، اور تمہیں تمہاری بیوی اب کبھی نہیں ملے گی، کبھی نہیں، کیونکہ وہ تمہیں اس سے کبھی ملنے ہی نہیں دے گا۔ ڈیوڈ دلشاد کو دیکھتے کھانستے ہوئے ٹکڑوں میں جملے مکمل کرنے لگا اور کسی کو یاد کرتے آخری الفاظ بول گیا، جس کو سنتے دلشاد نے ڈیوڈ کے زمین پر گرے ہاتھ پر اپنا دایاں پیر رکھا اور اسے مسلنے لگا، جس سے ڈیوڈ کی چیخیں پورے محل میں گونج گئیں۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس پر ڈیول اور آیت نے ایک ساتھ فائر کیا تھا۔ کون ہے جو میری بیوی کو مجھ سے ملنے نہیں دے گا؟ دلشاد ایک ایک لفظ چباتا سرخ آنکھوں سے ڈیوڈ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا، ڈیوڈ تکلیف سے ہنستے ہوئے پھر بولا، جس پر دلشاد نے ڈیوڈ کے ہاتھ کو چھوڑتے 2 قدم ڈیوڈ سے دور ہوا۔ سب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ڈیول اور آیت بھی دلشاد کے نیچے جھکتے ٹیبل سے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور ڈیوڈ کے پاس آتے پنجوں کے بل بیٹھا۔ وہ کون ہے جو میری بیوی سے ملنے نہیں دے گا؟ قاسم رؤف عرف ڈیوڈ۔ دلشاد نے ڈیوڈ کا اصل نام لیتے کانچ کا ٹکڑا ڈیوڈ کی تھوڑی پر کھبویا، جس سے ایک خون کا فوارہ پھوٹا، اور ڈیوڈ مزید کراہنے لگا۔ دنیا کا شارپ بزنس مین اپنی ان چاہی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے آج شفاق درندہ بن گیا تھا۔ وہ لوگوں کو انصاف دلاتا تھا، لیکن آج اپنی زوجہ کے لیے درندوں کا خون بہا رہا تھا۔ دلشاد کی شفافیت کو دیکھتے وہاں کھڑے تمام افراد کو دلشاد سے بے جا خوف محسوس ہوا، لیکن ڈیول مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ دلشاد سے اپنی عزت کے لیے اس طرح کی شفافیت کی امید رکھتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ڈیوڈ مسکرایا اور دلشاد کو اپنا کان اس کے منہ کے قریب کرنے کا اشارہ کر گیا، جس پر دلشاد نے ماتھے پر بل ڈالے، پھر کچھ سوچتے اپنا کان ڈیوڈ کے منہ کے قریب کیا۔ اس کے پاس تمہاری بیوی نہیں بلکہ کہانی کا وہ کردار بھی ہے جس کی وجہ سے تم اس کہانی سے جڑے ہو، ڈیوڈ سرگوشی نما انداز میں کہتے ہی ہنسنے لگا، اور اسی پل دلشاد کے ہاتھ سے وہ شیشے کا ٹکڑا گرا۔ وہ ساکت ہوا، اس کے لب پھڑپڑائے۔ دلکش۔ دلشاد کے چہرے اور بے یقینی کو دیکھتے موقع کا فائدہ اٹھاتے ڈیوڈ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے دلشاد کو دھکا دیا، جس سے دلشاد لڑکھڑاتا جھکنے کے انداز میں ڈیوڈ سے 4 قدم دور کھڑا ہوا اور وہاں رکھے صوفے کے سرے کا سہارا لے گیا۔ ڈیوڈ اپنے اسی ہاتھ سے صوفے کے نیچے پڑی گن کو آگے جھکتے ہوئے تھامتا دلشاد پر فائر کرنے لگا۔ ڈیوڈ دلشاد پر فائر کرتا کہ ڈیول فوراً دلشاد کو دھکا دیتا سائڈ کر گیا۔ لڑکھڑاتے دلشاد کو نوریز اور داہم نے آگے بڑھتے تھاما، لیکن گولی کی آواز پر آیت کی چیخ سنی۔ سب نے جس کے بارے میں ڈیول نے کبھی کہا تھا کہ وہ اسے جان سے بھی مار سکتا ہے، آج اسے بچانے کے لیے ڈیول نے اس کے نام کی گولی اپنے وجود پر لے لی، لیکن وہ ڈیول کنگ تھا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوا، وہیں کھڑا رہا۔ ڈیول! آیت چیختی ڈیول کے پاس آئی تو حشام نے ڈیوڈ کے ہاتھ سے جھپٹتے اس سے گن لے کر ایک کک ڈیوڈ کو دے ماری، جس سے ڈیوڈ الٹا ہوتا رہ گیا۔ ڈیول کو گولی ڈیوڈ کی لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی، لیکن ڈیول کو اس گولی سے زیادہ دلشاد کی حالت تکلیف دے رہی تھی۔ پتہ نہیں ڈیوڈ نے دلشاد کے کان میں کیا سرگوشی کی تھی جس سے وہ اتنا پزل ہو گیا تھا۔ ڈیول کی آنکھوں میں ڈیوڈ کے لیے شفقت پل میں اتر آئی۔ آیت نم آنکھوں سے ڈیول کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ گئی اور اس کا ہاتھ ڈیول کے لہو میں رنگ گیا، جسے آیت نے اپنے آنکھوں کے سامنے کرتے اس لہو کو اپنی آنکھوں میں اتارا اور پھر پلٹی اور حشام کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اس کا اشارہ گن کی طرف تھا، جسے سمجھتے حشام نے ڈیول کو دیکھا۔ ڈیول نے حشام کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو حشام اپنی بابی کو گن تھما گیا۔ آیت نے گن تھامتے ہی ڈیوڈ کو اپنے پاؤں سے سیدھا کرتے اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک گولی اس کے دل کے مقام پر اتاری۔ یہ میرے شوہر پر گولی چلانے کے لیے؟ آیت نے گولی مارتے ایک
آیت نے گولی مارتے کہا، یہ ایک بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرنے کی سازش رچنے کے لیے۔ آیت نے کہتے ہی ایک گولی ڈیوڈ کے پیٹ کے مقام پر ماری، یہ میری ماں کی زندگی تباہ کرنے میں شامل ہونے اور ان کے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے۔ آیت نے کہتے ہی ایک گولی ڈیوڈ کے پیشانی کے بیچوں بیچ اتاری۔ ڈیوڈ تو پہلی ہی گولی پر جہنم رسید ہو چکا تھا۔ آخری گولی کی آواز پر جیسے دلشاد بے ہوش میں آیا اور پلٹ کر آیت کو فائر کرتے دیکھنے لگا، پھر نظر دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اور دائیں بازو سے خون نکلتے ڈیول پر پڑی تو دلشاد کو یاد آیا کہ ڈیول نے ابھی تک عنایہ کے بارے میں ڈیوڈ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا تھا، اور یہ ناممکن تھا کیونکہ ڈیول عنایہ کے لیے کتنا پوزیسو تھا یہ تو وہ جانتا تھا، تو پھر ڈیول نے عنایہ کے بارے میں کچھ کیوں نہیں پوچھا؟ دلشاد اپنے سوالوں میں آنکھوں میں حیرت لیے الجھا ہوا تھا۔ پھر دلشاد کو ڈیوڈ کی آخری بات یاد آئی، اس کی آنکھوں کی الجھن ختم ہوئی اور اب بے یقینی غصہ ایک دم ابھرا، لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ داہم نے دلشاد کو کمپوز دیکھتے پوچھا تو دلشاد نے اسبات میں سر ہلایا اور نوریز اور داہم کا کندھا تھپتھپاتا ڈیول کی طرف قدم بڑھا گیا، جہاں آیت ڈیول کے قریب کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ دلشاد نے ڈیول سے اس کے قریب آتے پوچھا، جس پر ڈیول نے اسبات میں سر ہلایا۔ دلشاد بھی بس اتنا پوچھتا اور کچھ کہے بنا ہی سائڈ پر ہو گیا۔ زین بھائی مجھے دکھائیں۔ داہم دلشاد کے وہاں سے سائڈ ہوتے کہ ڈیول کے پاس آتے بولا تو ڈیول مسکرایا، میں ٹھیک ہوں چھوٹے خانزادہ، بس گولی چھو کر گزری ہے، ڈیول نے کہا تو داہم نے ڈیول کو گھورا، جس پر ڈیول نے آئی برو ریز کی۔ کیا؟ ڈیول بولا، آپ ڈان ہیں ڈاکٹر؟ نہیں ڈاکٹر میں ہوں، مجھے دیکھنے دیں، داہم منہ بنا کر بولا تو ڈیول کا کہا گونجا اور وہ اپنا آپ سرنڈر کرتے داہم کو چیک کرنے کا اشارہ کر گیا۔ وہاں موجود تمام افراد ہی اس سین پر مسکرا گئے۔ داہم کے چیک کرنے پر اس نے سب کو تسلی دی کہ بس گولی چھو کر گزری ہے، چاپر میں فرسٹ ایڈ ہوگا تو وہ ڈریسنگ کر دے گا۔ ابھی داہم اپنا رومال نکالتا ڈیول کے بازو پر باندھ گیا۔ یار یہ لڑکی والا سین تھا چھوٹے خانزادہ، میری بیوی کو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر میرا خون روکنا چاہیے تھا، ڈیول داہم کو گھورتا اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا بولا تو آیت نے اسے گھورا، ڈیول مجھے غصہ مت دلاؤ، یہ نہ ہو چھوٹے خانزادہ کو تمہارے سر سے بھی خون روکنا پڑ جائے۔ آیت ڈیول کی بات پر جل کر بولی تو ڈیول منہ بناتے چپ ہو گیا، جس پر داہم کا کہا گونجا اور اس سین کو سب نے ہی مسکراتے ہوئے انجوائے کیا۔ امریکہ کا ڈان اپنی بیوی کی دھمکی پر زبان سیل لیتا تھا۔ داہم بآواز بلند کرتا نعرہ لگا گیا تو ہالے ڈیول کے سامنے قدم اٹھاتی آ کر کھڑی ہوئی اور امریکہ کا سرجن مطمئن ڈھیٹ بنتے یہ کام بھی نہیں کرتا۔ ہالے پہلو میں ہاتھ فولڈ کرتی بولی تو دلشاد اور ڈیول کا سب سے اونچا کہا گونجا، باقی سب کو بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، لیکن داہم کی شکل تو کڑوے بادام جیسی ہوئی تو داہم منہ بناتا ہالے کو گھورنے لگا، جس کو ہالے اگنور کرتی سائڈ ہوتی مسکراتی واپس اپنی جگہ پر چلی گئی تو داہم بھی سائڈ ہوتا ہالے کے پاس واپس آ کھڑا ہوا تو آیت ڈیول کے قریب آئی، میں ٹھیک ہوں میری جان۔ ڈیول آیت کی طرف مسکراتی آنکھوں سے دیکھتا، اس کی کمر پر بایاں ہاتھ ڈالتا، باری باری اس کی نم آنکھوں پر بوسہ دیتا بولا، آئی مس یو۔ آیت نے ڈیول کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈالتے کان میں سرگوشی کی تو ڈیول کا ڈمپل واضح ہوا۔ ڈیول آیت کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں سے حصار بنا گیا، تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ آیت ڈیول کے ڈمپل پر اپنا لب رکھتی ڈیول کے جواب نہ دینے پر اسے گھور کر بولی، میں نے تمہیں کتنا مس کیا یہ میں تمہیں رات کو اپنی محبت میں بھگو کر بتاؤں گا، ابھی تو کل رات کی جدائی کا بھی حساب لینا باقی ہے تم سے مائی لیڈی۔ ڈیول نے آیت کے بائیں گال پر لب رکھتے کہا تو آیت مسکرائی، تم زخمی ہو ڈیول؟ آیت بولی تو ڈیول اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے زخمی ہاتھ سے اس کا نچلا ہونٹ اپنے انگوٹھے سے مسل کر خمار آلودہ لہجے میں بولا، شیر اگر زخمی بھی ہو جائے تو شیر ہی رہتا ہے میری جان، اور تمہیں پتہ ہے زخمی شیر اپنی شیرنی سے محبت پہلے سے بھی زیادہ شدت بھرے انداز میں کرتا ہے۔ ڈیول کی خمار آلودہ آواز اور حرکت پر آیت کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، آس پاس سب کی موجودگی کا خیال کرتے آیت جھٹ سے ڈیول کے سینے میں منہ چھپا گئی، کیونکہ ڈیول سے اب اسے خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دے رہی تھیں، کہیں ڈیول سب کے سامنے ہی اسے کس نہ کر دے۔ آیت کی گھبراہٹ کو دیکھتے ڈیول کہا لگا اٹھا، جس کو سمجھتے آیت نے ڈیول کے دل کے مقام پر نرمی سے مکہ مارا، جبکہ آیت اور ڈیول کی بے باک حرکتوں پر داہم نے پاس کھڑی ہالے کی آنکھوں پر اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پھیلائی تو ہالے گڑبڑاتی داہم کا ہاتھ نیچے کرتی داہم کو سوالیہ نظروں سے گھورنے لگی، جس کو داہم سمجھتا ہوا بولا، ہم
ये रोमांटिक सीन नहीं देख सकते, दाहिम बोला। तो हाले ने हैरत से दाहिम को देखा। क्यों, सब देख रहे हैं? हाले ने हैरत से दाहिम को सबकी तरफ मुतवज्जा करते कहा। तो दाहिम मुंह बनाकर बोला, सबकी शादी हो चुकी है, वो देख सकते हैं, हमारी नहीं हुई, हम नहीं देख सकते, दाहिम ने कहा। तो हाले ने आंखें सुखेरते सीने पर हाथ बांधते दाहिम से कहा, कहाँ लिखा है ये? हाले बोली। तो दाहिम लड़ाका औरतों की तरह अपनी कमर पर हाथ टिका गया। तुम देखोगी तो मैं भी देखूंगा, फिर मुझे भी ऐसा समथिंग समथिंग करने की ख्वाहिश जागेगी, तो समझो मैं कैसे करूँगा तुम्हारे साथ ऐसे। अभी हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो कोई बात। दाहिम शरारत से बोलता अपनी बात पूरी करता हाले की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि हाले जल्दी से आयशा के बराबर में जाकर खड़ी हुई। तो दाहिम ने हाले की फुर्ती पर अपना कहकहा जब्त किया, बेशर्म डॉक्टर। हाले दाहिम को नए नाम से नवाज गई, जबकि आयशा इससे पूछने लगी, क्या हुआ, क्या कहा? तो हाले नफ़ी में शर्माती ज़बरदस्ती मुस्कुरा गई। दाहिम की चालाकी को देखते जैक मुस्कुराता दाहिम के करीब हुआ। बाज आ जाओ छोटे खानज़ादा, ये ना हो लड़की शादी से पहले ही तुम्हें मना कर दे, जैक बोला। तो दाहिम आंखें सुखेरे जैक की तरफ रुख कर गया। अपनी तरह समझा है मुझे, दाहिम बोला। तो जैक ने नासमझी से इससे पूछा, क्या मतलब? जिस पर दाहिम मुस्कुराया, आपकी शक्ल देखते ही लगता है कम से कम 200 लड़कियों ने आपको इनकार किया होगा, दाहिम शरारत से बोला। तो जैक को तो जैसे सदमा लगा, पहली दफ़ा ही शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जैक ने कहा। तो दाहिम ने अपनी हंसी छुपाई। वो तो आयशा भाभी को आप पर तरस आ गया इसलिए, वरना आपको कौन मुंह लगाता, दाहिम बोला। तो जैक ने खुनख्वार नज़रों से दाहिम को घूरा। छोटे खानज़ादा, अपनी शादी पर हैंडसम लगना चाहते हो तो चुप हो जाओ, वरना ये ना हो दांत टूटे हों और लड़की निकाह से मना कर दे, जैक बोला। तो दाहिम मुंह बसोर गया। चलते हैं सब मेरे हुस्न से, दाहिम बोला। तो वहाँ से इत्तफाक से दिलशाद गुजर रहा था और दाहिम की बात वो सुन चुका था, जिसे जैसे जैक ने देख भी लिया था। बुर्का पहन लो दाहिम, तुम्हारे क़यामत खेज़ हुस्न के शोले महफूज रहेंगे, दिलशाद ने दाहिम पर तंज करते कहा, जिस पर दाहिम ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते अपनी बेइज्जती को छुपाना चाहा। तो दिलशाद नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से वॉकआउट कर गया। दिलशाद के जाते ही जैक का कहकहा गूंजा, जो जैक ने दिलशाद के वहाँ से हटने तक के लिए रोक कर रखा था, क्योंकि इसे दिलशाद से तंज नहीं सुनना था। इतना तो वो डेविल के हाथ से नहीं डरता था जितना जैक दिलशाद के तंज से डरता था। दाहिम सर झटक कर जैक को इग्नोर करता वहाँ से चला गया, जिस पर जैक का दोबारा कहकहा गूंजा। डेविल ने वहाँ से सबको निकलने का कहा और मिसेस सिद्दीकी, मिसेस मलिक और तनाविश को भी हर शाम को ऑर्डर देता चॉपर में बिठा गया। इन लोगों को वो अपनी औरतों वाले सेल में सज़ा देना चाहता था, जबकि दिलशाद चुपचाप चॉपर में जाकर बैठ गया। सभी चॉपर अपनी अपनी उड़ान भरने लगा। सभी बैठ गए जब चॉपर अपनी अपनी सब अलग अलग चॉपर में आए क्या? उड़ान भरने को तैयार थे, सभी के चॉपर अपनी अपनी उड़ान भरने को तैयार थे, लेकिन नमल ने हालांकि वहाँ किसी भी चॉपर में ना होने का बताया। तो दाहिम वापस महल के अंदर गया, जहाँ हाले लाशों के बीच में कुछ ढूंढ रही थी। दाहिम माथे पर बल डाले हाले तक पहुँचा। क्या कर रही हो तुम? दाहिम ने कहा। तो हाले ने सर उठाकर दाहिम को देखा और फिर मुंह बसोर कर बोली, अपना झुमका ढूंढ रही हूँ। दाहिम, तुम भी मेरी मदद करो, हाले मसरूफ़ सी इधर उधर नज़रें दौड़ाती बोली। तो दाहिम का दिल चाहा अपना सर पीट ले। तुम ही ढूंढो हाले, और जब इन लाशों में से कोई अगर ज़िंदा बच गया और तुम्हें गन से हेलो कर गया तो बहुत अच्छा होगा, और तब तक हम पाकिस्तान पहुंच चुके होंगे। अब मैं चला, दाहिम गुस्से से बोलता हाले को डराता पलटा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। दाहिम की बात समझते और आसपास लाशों का ढेर देखते और दाहिम को मेन गेट की तरफ जाता देख हाले ने थूक निकला। वो डर चुकी थी। दाहिम, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ, मैं आ रही हूँ, रुको। हाले खुद को संभालती दाहिम के पीछे चीखी, लेकिन दाहिम नहीं पलटा। लेकिन हाले की बात सुनते अपना दायां हाथ झुला कर बोला, हो कौन तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। दाहिम चलते हुए शरारत से गोया हुआ, दाहिम, मैं हाले आफरीदी हूँ, दाहिम खानज़ादा की होने वाली बीवी। हाले ने एक बार फिर दाहिम के पीछे आवाज़ लगाई और कदम भी दाहिम की सिमत बढ़ाने लगी। अच्छा, मुझे लगा हाले सुल्तान हो, उम्र हयात की हो चुकी बीवी। दाहिम भी जल कर दूबदू पलट कर हाले को देखते हुए बोला और पलटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम लेने लगा ताकि हाले इस तक पहुँच जाए। हाले और दाहिम के आते सब अपने अपने चौपर में बैठे अपनी मंजिल का तयन कर गए। दिलशाद, हाले, दाहिम, नरेज और नमल जन्नत विला में दाखिल हुए। डेविल ने अपनी गाड़ी और आदमियों को दिलशाद लोगों के साथ भेजा था, जबकि डेविल और पैलेस के बाकी अफराद पैलेस का रुख कर गए थे। जरिश बेगम और जन्नत बेगम जल्दी इन्हें देखती आगे बढ़ती हाले और नमल को गले लगा गईं, जबकि वहाब साहब दिलशाद के कंधे पर शफकत से हाथ फेरने लगे। आहान साहब भी आगे बढ़ते नमल के सर पर हाथ रख गए, तो काशान साहब भी अपने बेटे से मिले। जरिश बेगम ने इनाया को इनके साथ ना देखते हुए सवाल दिलशाद से किया, इनाया
کہاں ہے دلشاد؟ اپنی ماں کے سوال پر دلشاد کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی در آئی۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ مومانی عنایہ بھابی کو ہمارے ساتھ نہیں، یہاں سے کڈنیپ تو کیا گیا تھا، لیکن جب ہمیں وہاں ہوش آیا عنایہ بھابی ہمارے ساتھ نہیں تھیں۔ ان دشمنوں میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں شاید، جن کے پاس عنایہ بھابی ہیں۔ حالے وہاں ساری باتیں سن چکی تھی، اسی لیے اب زرش بیگم کو بتانے لگی۔ دلشاد کو بھی حالے چوپر میں بتا چکی تھی کہ عنایہ بھابی کو اس جزیرے پر شاید لایا ہی نہیں گیا تھا، جس پر دلشاد نے کچھ سوچتے ہوئے تب سر اس بات میں ہلایا تھا۔ زرش بیگم اور سب نے ہی چپ چپ کھڑے دلشاد کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، جو نظریں زمین پر جمائے تھا، سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے دلشاد نے نظریں اٹھا کر سب کو مخاطب کیا۔ آپ سب فکر نہ کریں، عنایہ میری زندگی کا حصہ ہے، میں جلد ہی اپنی بیوی کو ڈھونڈ نکالوں گا اور وہ جہاں بھی ہوگی محفوظ ہوگی، مجھ پر یقین رکھیں آپ سب۔ دلشاد نے کہا تو وہاب صاحب آگے ہوتے اپنے بیٹے کے گلے لگے۔ اور ان دشمنوں کا کیا ہوا اور ثبوت؟ کاشان صاحب نے نوریز سے سوال کیا۔ دلشاد نے کاشان صاحب اور وہاب صاحب کو پہلے ہی رات ہونے والی کڈنیپنگ کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا تھا، جنہوں نے زرش بیگم اور جنت بیگم کو سنبھالا ہوا تھا، جبکہ احان صاحب کو تو انہوں نے فیکٹری سے یہاں آتے وقت حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ نہیں ڈیڈ، ثبوت نہیں دیے ہم نے انہیں، اور دلشاد کے سالے زین کمال نے حالات سنبھال لیے تھے۔ بس اب عنایہ بھابی کی ٹینشن ہے اور ان لوگوں تک پہنچنا ہے جو اصل دشمن ہیں۔ نوریز نے کہا تو احان صاحب بولے، تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا ان دشمنوں کا؟ احان صاحب کے سوال پر نوریز نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لوگ بہت شاطر تھے، وہ لوگ ابھی خود سامنے نہیں آئے، بس اپنے کچھ پیادوں کو سامنے کیا، جن کا کھیل تو ہم تمام کر ہی آئے ہیں۔ نوریز نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، تم لوگ جلد اپنے دشمنوں تک پہنچتے ان پر فتح پاؤ گے، اللہ پر کامل یقین رکھو، اور ہمیں فخر ہے کہ تم لوگ ہماری اولاد ہو۔ اس دفعہ کاشان صاحب نوریز کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو سب نے آمین کہا۔ ہمیں یقین ہے تم پر میرے بیٹے۔ وہاب صاحب نے بھی دلشاد کا شانہ تھپتھپاتے کہا تو سب ہی مسکرا گئے۔ وہاں موجود ہر شخص کو دلشاد پر یقین تھا، پھر سب ہی آپس میں ملنے میں مصروف تھے اور داہم کو مکمل فراموش کر گئے۔ تو بیچارہ داہم تو صدمے میں ہی چلا گیا، لیکن جلد ہی صدمے سے باہر بھی نکلا۔ آپ کی آخری اولاد بھی ہے یا مجھے یتیم خانے سے اٹھا کر لائے تھے؟ داہم نے وہاب صاحب کو دیکھتے ہانک لگائی تو جو دلشاد کے شانے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، جس پر سب ہی مسکرا گئے۔ تو دلشاد نے داہم کی دہائی پر چوٹ کرنا لازم سمجھا، نہیں کچرے میں سے۔ دلشاد نے کہا تو وہاب صاحب، احان صاحب اور کاشان صاحب کا کہا گونجا، جبکہ جنت بیگم اور زرش بیگم نے اپنا سر جھٹکا۔ وہیں داہم نے منہ بسور کر زرش بیگم کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ماں بس آپ ہی میری اپنی ہو، جس سے سمجھتے زرش بیگم کی ممتا داہم کے لیے مچلی، اور وہ داہم کی طرف قدم بڑھانے لگیں، جب حالے نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں سائڈ سے لے کر داہم کو زد کیا، جس پر داہم نے حالے کو گھورا۔ ارے نہیں بھائی، شاید چڑیا گھر سے، حالے بولی تو نوریز نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ نہیں حالے، امریکہ کے کسی پاگل خانے سے شاید، نوریز بھی بول پڑا۔ تو داہم نے پاگل خانے کے نام پر اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ نہیں نوریز، شاید کسی فقیر سے لیا ہوگا گود داہم بھائی کو، شکل دیکھو کچھ ملتی بھی ہے۔ نمل بولی تو سب ہی حیرت سے نمل کو دیکھنے لگے، وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھی، اور آج جب اتنی شرارت سے بولی تو سب ہی کہا لگا اٹھے، لیکن داہم کی تو جیسے بس ہو گئی، وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھوتا صدمے سے نمل کو دیکھنے لگا اور کہا لگاتے باقی سب کو، اور پھر خفا ہوتا پلٹتا کہ زرش بیگم اور جنت بیگم، نوریز، نمل، حالے اور دلشاد کو ڈپٹتی داہم کے بازوؤں میں دائیں بائیں اپنا ہاتھ ڈالتی داہم کو روک گئیں۔ میرا بیٹا تو چاند جیسا ہے، زرش بیگم داہم کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ کر بولیں تو دلشاد کا طنز سب نے سنا، گرہن لگا ہوا چاند موم، دلشاد بولا تو داہم نے منہ بسورتے ان دونوں خواتین کو باری باری دیکھا، جس پر زرش بیگم اور جنت بیگم نے دلشاد کو گھورا تو دلشاد اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کر گیا۔ تو وہاب صاحب نے بھی آگے بڑھتے اپنی اولاد کے لیے باہیں پھیلائیں، جس میں داہم مسکراتا ان خواتین کو ایکسکیوز کرتا سما گیا۔ میرا ہینڈسم بیٹا ہے بھائی، وہاب صاحب بولے تو داہم کہا لگاتا دلشاد کو جتاتی نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر دلشاد حالے کے پاس پہنچا اور اسے اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لے گیا اور جتا بھی گیا، سب کو تم اپنی سائڈ پر کر لو، لیکن میری بہن تو میری ہی ہے، جس کو سمجھتے داہم نے جل کر اپنا رخ بدلا۔ اندر چلیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں سب، اور مجھے آپ سب کو بھی کچھ بتانا ہے۔ احان صاحب پہلے سب کو پھر نمل کو محبت و شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تو سب ہی اندر قدم بڑھا گئے۔ احان صاحب نے نمل کو اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا اور بولنا شروع کیا، نمل میری بیٹی ہے، میری اولاد، میری اور برکا کی۔ احان صاحب نے ہر بات سب لوگوں کو بتائی تو وہاں موجود سبھی حیران ہو کر احان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ تو نمل دھندلی آنکھوں سے سب کو، نوریز،
سب کو، نوریز کو اور ارحان صاحب کو۔ ارحان صاحب نے بات ختم کی تو نمل کی طرف ہاتھ جوڑ کر گویا ہوئے، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ ارحان صاحب بولے تو نمل نے آنکھیں صاف کرتے اپنے باپ کے جڑے ہاتھ کو نیچے کیا۔ بابا، نمل اتنا بولی تو ارحان صاحب نے نم آنکھوں سے تڑپ کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ بابا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، یہ شاید آزمائش تھی ہماری جس سے ہمیں گزرنا تھا، میں نے تو تب بھی کوئی شکوہ نہیں کیا آپ کو لے کر اللہ سے جب میں اس دلدل میں تھی، اور شاید اسی صبر اور میری ماں کی مشکلوں کا انعام دیا اللہ نے مجھے اپنوں سے ملوا کر۔ نمل سے سکتی ہوئی بولی تو حالے زرش بیگم اور جنت بیگم نے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ کاشان صاحب نے آگے بڑھتے روتے ہوئے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ارحان صاحب آنسو صاف کرتے نمل کو اپنے برابر سیدھا کرتے نمل کے بھی آنسو صاف کر گئے۔ کاشان صاحب نے شفقت سے اپنی بہو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو نمل بھابھی، نوریز آپ کا فرسٹ کزن ہے، واہ بھائی تیری قسمت بھی کیا نکلی، لوگ اپنے گمشدہ بچوں کو ڈھونڈتے ہیں، تو نے تو اپنی کزن کو ہی انجانے میں ڈھونڈ نکالا۔ یہ داہم تھا جو نوریز کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، جس کی بات پر سبھی مسکرا گئے۔ الحمدللہ، نوریز نے فخر سے کہا تو داہم کا قہقہہ گونجا، میرا دوست بھائی بہت ڈھیٹ ہے۔ داہم بولا تو سبھی مسکرا گئے تو ہالے بھی آنکھیں سکیڑتی گویا ہوئی، تم جیسے مطمئن ڈھیٹ سے تو 2 قدم پیچھے۔ ہالے بولی تو نوریز کا قہقہہ گونجا، جس پر داہم نے ہں کرتے رخ بدلا۔ وہاب صاحب، زرش بیگم، ہالے، داہم اور دلشاد وہاب ولا کے لیے نکلے تو کاشان صاحب، جنت بیگم اور ارحان صاحب نے بھی اپنے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ نمل کو تو سبھی پہلے ہی قبول کر چکے تھے اور اب نمل بھی اپنے دل سے ہر بوجھ ہٹائے سکون کا سانس لے پا رہی تھی۔ نمل کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھانے لگی تو نوریز نے اسے باہوں میں بھرا۔ نوریز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ نمل نوریز کے اچانک عمل پر گڑبڑاتی ہوئی بولی تو نوریز کی سبز آنکھیں مسکرائیں، محبت کرنے لگا ہوں جانا، نوریز نے کہتے نمل پر جھکتے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوا تو نمل پلکیں جھکائے نوریز کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ نوریز نمل کو دیکھتا اسے اپنی باہوں میں لیے اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ سب لوگ وہاں ولا پہنچے تو سب ہی اپنے کمرے کا رخ کر گئے۔ وہاں کڈنیپنگ کے دوران ہوئی ڈرانے کے تاثر دینے کے لیے توڑ پھوڑ کو داہم اپنے ملازمین اور گارڈز کو کہتے سیٹ کروا چکا تھا۔ دلشاد اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے ڈریسنگ میرر کی طرف دیکھتے دلشاد کو عنایہ یاد آئی۔ دلشاد سر جھٹکتے ڈریسنگ میں گھسا، وہاں عنایہ کے کپڑے اور چیزیں دیکھتے دلشاد کے دل کو ٹھیس سی پہنچی۔ پھر دلشاد فریش ہو کر نکلا تو اپنے بیڈ کے قریب سائڈ ٹیبل پر پہنچا، ارادہ اپنی لینڈ کروزر کی چابی اٹھانا تھا، لیکن وہاں عنایہ کا موبائل دیکھتے دلشاد کو عنایہ کا موبائل توڑنا اور ہر بار عنایہ کی روحانسی شکل بنانا یاد آیا۔ دلشاد کے لب عنایہ کو یاد کرتے مسکرا گئے، لیکن پھر ڈیول کو یاد کرتے یکدم تاثرات سخت ہوئے تو دلشاد چابی اٹھاتے قدم باہر لے گیا۔ وہاب ولا سے دلشاد کی لینڈ کروزر نے ڈیول کے پیلس کا رخ کیا۔ دلشاد کی لینڈ کروزر ڈیول کے پیلس کے باہر کھڑی ہارن بجا رہی تھی۔ گارڈ نے دلشاد کو دیکھتے ڈیول کو انفارم کیا، جبکہ دلشاد گیٹ کھولتے ہی اپنی لینڈ کروزر ڈیول کے پیلس کے پورچ میں پارک کر گیا۔ ڈیول آتے ہی پیلس فریش ہونے کے بعد سیکرٹ روم میں ہشام اور جیک سے کسی مسئلے پر بات کر رہا تھا۔ باہر سیکیورٹی کی کال لے کر ایک ڈیول کا خاص آدمی روم کو ناک کر گیا۔ اس ڈسٹربنس پر ڈیول نے ناگواری سے دروازے کو دیکھا تو جیک میں دیکھتا ہوں کہتا باہر آیا، جس پر گارڈ نے جیک کو دلشاد کے آنے کا بتایا تو جیک نے اندر آتے ڈیول اور ہشام کو آگاہ کیا، جس پر ڈیول اور ہشام سیکرٹ روم سے باہر والے روم کی طرف آئے اور وہ آ کر رکے تھے کہ دلشاد نے بھی اس کمرے میں قدم رکھا۔ وہ پہلے ہی اس آدمی کو اس کمرے میں آتا دیکھ چکا تھا۔ جیک نے خاص آدمی کو باہر جانے کا حکم دیا تو وہ آدمی سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ تم اس وقت یہاں؟ ڈیول نے ناسمجھی سے دلشاد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو دلشاد ایک جھٹکے سے ڈیول تک پہنچتے اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے ایک پنچ رسید کر گیا۔ ڈیول سنبھلتا کہ دلشاد نے ڈیول کو سیدھا ہوتا دیکھ ایک اور پنچ رسید کیا، جس پر ڈیول 4 قدم دور ہوا۔ اب ڈیول نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے غصے سے دلشاد کی طرف دیکھا جو اس پر جھپٹتے دوبارہ حملہ کرنے والا تھا۔ پھر ڈیول نے دلشاد کے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ سے روکا اور دلشاد کو ایک پنچ رسید کر گیا، جس پر دلشاد پیچھے رکھے صوفے پر جا گرا۔ جیک اور ہشام ناسمجھی سے ان کی لڑائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ بہنوئی ہے تو کیا سر پر چڑھا جا رہا ہے؟ کب سے اپنی بہن کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں تیرا، اور تو؟ ڈیول غصے سے دلشاد کو صوفے پر گرا دیکھتے دھاڑا۔ وہ تو کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے ان کی لڑائی اور دھاڑ کی آواز مہک عائشہ اور آیت تک نہیں پہنچی، ورنہ وہ بھی اب تک وہاں حاضر ہو چکی ہوتیں۔
ڈیول کی دھاڑ پر دلشاد ماتھے پر بل ڈالے دوبارہ کھڑا ہوتا ڈیول کو کک مار گیا، جس سے ڈیول اب دلشاد کے سامنے صوفے پر گرا ہوا تھا۔ میں بھی اپنی بیوی کی وجہ سے ہی تیرا لحاظ کر رہا ہوں سالے، دلشاد نے بھی انگلی اٹھا کر ڈیول کو جتایا، جس پر ڈیول جبڑے بھینچے غصے سے دلشاد کی طرف لپکتا اور دلشاد بھی ڈیول کی سمت قدم بڑھانے لگا، جس پر حشام دلشاد کے سامنے آتے اور جیک نے ڈیول کو روکا۔ کیا کر رہے ہو یار تم دونوں، کیوں جھگڑ رہے ہو، بات کیا ہے؟ اور آرام سے بیٹھو پہلے دونوں، حشام نے کہا تو جیک ڈیول کو حشام دلشاد کو صوفے پر بٹھاتے خود ان کے برابر میں بیٹھ گئے اور ان دونوں کو دیکھنے لگے جو خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بک بھی لے اب، ڈیول دلشاد کو خود کو گھورتا پا کر بیزاریت سے بولا۔ میری بیوی کہاں ہے ڈیول؟ دلشاد نے کہا تو ڈیول کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ الجھن ابھری اور ڈیول نے رخ بدلا۔ دلشاد کی بات پر رنگ تو جیک اور حشام کا بھی فک ہوا۔ دلشاد تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈیول کے پاس عنایہ ہوتی تو وہ تم سے چھپاتا کیوں؟ حشام جلدی خود کو کمپوز کرتا بات بنا گیا، لیکن ڈیول رخ پھیرے ہی رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا دلشاد کے سامنے یہ باتیں بنانا فضول ہے۔ حشام کی بات پر دلشاد طنزیہ مسکرایا۔ یہی تو میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کیوں میری بیوی کو مجھ سے چھپایا ہوا ہے؟ دلشاد نے کہا تو ڈیول نے خود پر ضبط کرتے دلشاد کی طرف دیکھا جو اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عنایہ میرے پاس نہیں ہے، ڈیول نے کہا تو دلشاد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ڈیوڈ نے کہا تھا میری بیوی اس کے پاس ہے جس کے پاس وہ کردار ہے جس کی وجہ سے میں اس کہانی سے جڑا ہوں۔ دلشاد نے کہا تو ڈیول کو اپنا آپ سناٹوں میں گھرا محسوس ہوا۔ دلکش تمہارے پاس ہے ڈیول، میں جانتا ہوں دلکش ہی اس کہانی سے میرے جڑنے کا سبب ہے، تو میری بیوی بھی تمہارے پاس ہے ڈیول، دلشاد نے کہا تو ڈیول نے حشام کو دیکھا جو بے یقینی سے ڈیول کو دیکھ رہا تھا۔ دلکش کو دلشاد کیسے جانتا ہے؟ پھر ڈیول کو دلشاد کی کہی بات یاد آئی۔ میں تم سے 6 سال سے واقف ہوں، ڈیول کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ دلکش بھی تو ڈیول کو 6 سال پہلے ملی تھی، اب کہانی کے اصلی کردار کو ظاہر کرنے کا وقت آیا تھا۔ دلکش فاطمہ اس کہانی کا وہ کردار تھی جس کی وجہ سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ دلکش تم دلکش کو کیسے جانتے ہو؟ اس کا اور تمہارا کیا تعلق ہے؟ حشام نے لڑکھڑاتی آواز میں دلشاد سے پوچھا تو ڈیول کو حشام کی جلد بازی پر غصہ آیا لیکن ضبط کر گیا۔ لیکن وہ بھی دلشاد اور دلکش کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے جاننے کے لیے دلشاد کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو مانا تو صحیح تم لوگوں نے کہ دلکش کو جانتے ہو تم، ورنہ اسے بھی جھٹلا دیتے، دلشاد نے کہا تو حشام کو اپنی بے اختیاری پر شدید غصہ آیا، لیکن اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا؟ دلکش میرے پاس تھی لیکن وہ مر چکی ہے، ڈیول نے دلشاد سے رخ پھیرے کہا۔ دلکش زندہ ہے، میں جانتا ہوں وہ زندہ ہے، دلشاد نے سرحد سے ڈیول کی بات کاٹتے ہوئے جنون سے کہا تو ڈیول حشام اور جیک کو وہ کوئی جنونی انسان لگا۔ وہ مر چکی ہے، ڈیول نے دلشاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ زندہ ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن اس وقت مجھے میری بیوی کو دیکھنا ہے ڈیول، یقین مانو اگر مجھے میری بیوی کا معلوم نہیں ہوا تو میں کیا کر گزروں گا میں خود بھی نہیں جانتا۔ ایک عورت کو قسمت نے مجھ سے دور کر دیا اور ایک کو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا، اور اب مجھے وہ عورت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ دلشاد نے پھر دھاڑتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر شہادت کی انگلی رکھتے ایک لفظ چباتے ہوئے پھر عنایہ کے لیے اپنی بے قراری ظاہر کرتے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو ڈیول، حشام اور جیک خاموش ہو گئے۔ تمہارا دلکش سے کیا تعلق ہے؟ اگر تم مجھے دلکش سے اپنا تعلق نہیں بتاؤ گے تو بھول جاؤ ڈیول، تمہیں اپنی بہن کے بارے میں بھنک بھی لگنے دوں گا۔ ڈیول نے اب دلشاد کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دلشاد نے ڈیول کو لہووتی نظروں سے دیکھا۔ بتاؤ دلشاد، تحمل سے کام لو، ہم بھی تم پر تب ہی بھروسہ کر پائیں گے جب تم ہمیں ساری بات سے آگاہی دو گے۔ یہ جیک تھا جو بولا۔ جیک کی بات پر دلشاد نے جیک کو دیکھا تو حشام نے بھی دلشاد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان پر بھروسہ کرنے کا اشارہ کیا تو دلشاد سر اس بات میں ہلا گیا تو جیک، حشام اور ڈیول بھی دلشاد کی طرف متوجہ ہوئے۔ 6 سال پہلے، دلشاد نے بولنا شروع کیا، ماضی دلکش کے یونیورسٹی سے ہوتے دلشاد اور نوریز بھی یونیورسٹی سے اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے۔ دوسرے دن جب دلکش دوبارہ دلشاد کو یونیورسٹی میں نظر آئی تو دلشاد قدم اٹھاتا اس تک پہنچا۔ ہائے کیسی ہو تم؟ دلشاد نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ دلکش دلشاد کو اچانک دیکھتی گڑبڑاتی واپس پلٹنے لگی جب دلشاد نے دلکش کو مخاطب کیا، بڑی بے مروت نکلی تم تو، میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، دلشاد نے کہا تو دلکش نے اس عجیب آدمی کو دیکھا۔ پہلی ملاقات پر وہ اسے آپ
کہہ رہا تھا اور دوسری پر تم۔ جب وہ دلکش کو تم کہہ کر پکار رہا تھا تو دلکش کیوں اسے آپ کہتی؟ اس لیے دلکش نے بھی ماتھے پر بل ڈالے دلشاد کو گھورتے ہوئے کہا، میں نے نہیں کہا تھا، میری مدد کرو تم، سمجھے؟ دلکش نے انگلی اٹھا کر دلشاد سے کہا تو دلشاد مسکرایا۔ اس کے تم پر وہ سمجھ گیا تھا لیکن دلکش دلشاد کے تم کے بدلے اسے تم کہہ رہی ہے، اور دلکش کو دیکھتے دلشاد کی آنکھیں چمکنے لگتی تھیں۔ کل اور آج دلشاد نے اپنی آنکھوں کے اس تاثر کو خود محسوس کیا تھا، لیکن میں نے تو پھر بھی کر دی، اب شکریہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ دلشاد نے سینے پر ہاتھ فولڈ کرتے کہا تو دلکش کا دل چاہا دلشاد کا سر پھاڑ دے۔ زبردستی ہے، دلکش نے دلشاد کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہے تو، دلشاد نے کہا تو دلکش پلٹنے لگی، جس پر دلشاد نے آگے بڑھتے دلکش کا رستہ روکا۔ شکریہ کہے بغیر تو جانے نہیں دوں گا میں تمہیں، دلشاد نے اطمینان سے کہا تو دلکش کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ پہلے ہی کلاس کے لیے اسے دیر ہو رہی تھی اور اب یہ انسان اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، پھر مرتی کیا نہ کرتی۔ دلکش نے خود کو کام ڈاؤن کرتے دلشاد سے کہا، شکریہ مہا ڈھیٹ انسان، دلکش نے آنکھیں گھما کر کہا تو دلشاد نے قہقہا لگایا اور دلکش کو راستہ دیا۔ دونوں نے کلاس میں باری باری آگے پیچھے قدم رکھا تو سب لڑکیاں ہی دلشاد کی کلاس میں قدم رکھنے سے اسے دل تھامے دیکھنے لگیں، جس کو اگنور کرتا دلشاد نوریس کے برابر والی سیٹ سنبھال گیا۔ ہی از دی ون اینڈ نو ون لائک ہیم، دلشاد کو دیکھتے دلکش کے سامنے بیٹھی لڑکی نے کہا تو دلکش نے منہ کے زاویے بگاڑتے دلشاد کو دیکھتے اور پھر اس لڑکی کی پشت کو دیکھتے بڑبڑائی، ان انگریز لڑکیوں کی فلرٹنگ ہی ختم نہیں ہوتی۔ دلکش نے سر جھٹکتے اپنی بکس کھولیں۔ ایسے ہی ہر روز دلشاد کچھ نہ کچھ بہانہ بناتے دلکش سے ایک دفعہ بات ضرور کرنے کی کوشش کرتا اور دلشاد کے اس عمل کو نوٹ کرتے کچھ لڑکیاں دلکش سے حاسد ہونے لگیں۔ وجہ دلشاد کا دلکش کے علاوہ کسی لڑکی سے بات نہ کرنا تھا، اور دلکش تو بیچاری دلشاد کے زبردستی بات کرنے پر اکثر جھنجھلا جایا کرتی تھی، لیکن اب وقت گزرتے دلشاد وہاب خانزادہ نے بھی اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کے باہر دلشاد نے دلکش کو کھڑا دیکھا تو وہ اپنی ہیوی بائک دلکش کی جانب کرتا اس تک پہنچا۔ وہاں یونیورسٹی کے زیادہ طلباء کا رش نہیں تھا، وہاں بہت کم تعداد میں لوگ تھے جو اردو زبان سمجھنے سے تو قاصر تھے۔ تم یہاں سڑک پر کیوں کھڑی ہو؟ دلشاد نے دلکش کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو دلکش نے دلشاد کی کالی آنکھوں میں ہوا کے دوش سے اڑتی اپنی زلفوں کو سنبھالتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا سڑک پر بیٹھ جاؤں اور بھیک مانگوں؟ دلکش نے جل کر کہا تو دلشاد وہاب خانزادہ کو کسی نے پہلی دفعہ طنز کیا تھا اور اسے اس پہلے طنز پر وہ غصہ ہونے کے بجائے قہقہا لگا اٹھا۔ اب یہاں کھڑی ہو تو یونیورسٹی پوائنٹ کا انتظار ہی کر رہی ہوں گی نا؟ دلکش دل میں سوچتی دلشاد کو قہقہا لگاتا دیکھ منہ بناتی رخ پھیر گئی۔ یونیورسٹی پوائنٹ کا ویٹ کر رہی ہو، لیکن وہ تو چلی گئی۔ دلشاد نے دلکش کی طرف دیکھتے کچھ سوچتے جھوٹ بولا، جس پر دلکش ایک دم پریشان ہو گئی۔ لیکن میں تو بس کچھ منٹس ہی لیٹ ہوئی ہوں، دلکش نے کہا تو دلشاد کندھے اچکا گیا۔ اب دلکش پریشانی سے سر جھکائے کھڑی ہوئی اور اپنی رہائش گاہ تک کیسے پہنچے گی سوچنے لگی۔ میں ڈراپ کر دوں؟ دلشاد نے دلکش کی سوچ کو پڑھتے اور اپنے جھوٹ کے مقصد کو انجام دینے کے لیے کوشش کرتے آفر دی تو دلکش دلشاد کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ نہیں شکریہ، دلکش نے کہا اور پلٹتی قدم آگے بڑھانے لگی۔ جب دلشاد نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، سوچ لو ہینڈسم خانزادہ ہوں، ہر کسی کو یہ خدمت پیش نہیں دیتا، دلشاد نے کہا تو دلکش کے لب مسکرائے، لیکن پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتی پلٹی اور اس پر ہی نظریں جمائے دلشاد کو دیکھنے لگی۔ تو مجھ پر یہ عنایت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دلکش نے کہا تو دلشاد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ دل آپ کا غلام جو بن گیا ہے، دلشاد نے آواز بلند کرتے کہا تو دلشاد کو دیکھتے دلکش کے دل نے نہ جانے کیوں ایک بیٹ مس کی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلشاد کی طرف راغب ہو رہی تھی اور دلشاد کو نوٹ بھی کرتی تھی۔ وہ مغرور سا شہزادہ اپنی پوری رعایا کو اگنور کرتا اس سے ہی مخاطب ہوتا تھا اور لڑکیاں دلکش کو حاسد نظروں سے دیکھتی تھیں، لیکن دلکش جانتی تھی وہ اس کے لیے نہیں بنا، وہ اس کی اور دلشاد کی راہیں مختلف ہیں۔ وہ اپنی حقیقت سے آشنا تھی، لیکن یہ دل تو بار بار لاکھ کوششوں کے باوجود بھی دلشاد کو اگنور نہیں کر پاتا تھا، اور یہ بات دلشاد نے اتنے عرصے میں دلکش کے لیے نوٹ کی تھی، اسی لیے تو وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ یقین رکھیں بالکل نہیں گراؤں گا، دلشاد نے اب بائک تھوڑی آگے کرتے دلکش سے کہا تو دلکش جو ٹکٹکی باندھ کر دلشاد کو دیکھ رہی تھی ایک دم سے ہوش میں آئی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور آپ کی اور میری راہیں الگ ہیں، دلکش نے جلدی خود کو سنبھالتے ہوئے رخ دوسری جانب پھیرتے ہوئے کہا۔ دلکش کی آنکھیں ایک دم نم ہوئی تو دلشاد نے سے دلکش آنکھوں کا
یہ عمل چھپا نہیں رہا، میری ہر راہ تمہاری طرف جاتی ہے، دلکش نے دلشاد کو کہتے سنا۔ دلشاد آج شاید دلکش سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آج تک کسی بھی لڑکی کے لیے ایسا کچھ کبھی محسوس کرنا تو دور کی بات کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دلکش فاطمہ دلشاد کی زندگی میں آئی پہلی محبت تھی اور دلشاد دلکش کو دیکھتے ہی اسے دل دے بیٹھا تھا۔ میری راہ میں صرف گمنامی ہے، دلکش نے خود کو نم آنکھوں سے کہتے سنا۔ میں تمہیں شناسائی دوں گا۔ دلشاد نے دلکش کی بات پر دوبدو بولا تو دلکش کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گال پر بکھرا۔ میرا وجود ناپاک ہے، دلکش نے مدھم آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز اتنی تھی کہ دلشاد نے دلکش کی بات سنتے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس بات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ محبت کرتا تھا دلکش سے، کیسے پیچھے قدم لے سکتا تھا؟ اور اگر یہ بات تھی بھی تو اس میں دلکش کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس نے دلکش کو نوٹ کیا تھا، وہ لڑکوں سے دور رہتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، چپ چاپ خاموش رہتی تھی۔ تمہارا وجود میرے لیے مقدس ہے، دلشاد نے کہا تو دلکش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دلکش پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں غلط تعلق سے وجود میں آئی لڑکی ہوں، دلکش نے کہتے اپنے قدم واک آؤٹ میں لیے اور تیز تیز چلتی گئی۔ پھر دلکش کے قدم دلشاد کی آواز پر رکے۔ میں تمہیں جائز رشتہ دے کر تمہارے وجود کو اپنے نام سے جوڑوں گا، دلشاد نے آواز بلند کرتے دلکش کو کہا۔ دلکش سنتی بنا پلٹے اور دلشاد کی بات کا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ دلشاد نے دلکش کی پشت کو غائب ہونے تک دیکھا۔ دوسرے دن دلکش یونیورسٹی آئی، وہ اپنے قدم اپنے کلاس روم کی طرف بڑھا رہی تھی، تب اسے کلاس روم کے کچھ فاصلے پر دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کیے دلشاد نظر آیا، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ پھر دلشاد نے نظریں اٹھائے سامنے دلکش کو دیکھا تو دلشاد موبائل اپنی جیب میں ڈالتا دلکش کی طرف قدم بڑھا گیا۔ دلشاد کو اپنی سمت آتے دیکھ دلکش نے رخ دلشاد سے پھیرتے تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس روم کی سمت بڑھ گئی۔ دلکش کے اس عمل پر دلشاد کے دل میں تکلیف ہوئی اور پھر گردن موڑے دلکش کو کلاس روم میں جاتے دیکھنے لگا۔ دلشاد خود کو کمپوز کرتا خود بھی کلاس کا تعین کر گیا۔ پورا دن دلشاد نے دلکش کو دیکھا، وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ دلشاد بھی چپ رہتے دلکش کے اس عمل کو خود پر ضبط کیے برداشت کر رہا تھا۔ وہ خانزادہ تھا، اپنی محبت میں ہر حد پار کرنے والے، اپنی محبت کے لیے جنونی۔ آج تک کبھی کسی نے اسے اگنور نہیں کیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کی نظریں اس پر بیجا اٹھتی رشک سے۔ وہ اپنے سرکل کا شہزادہ تھا، اس کو دیکھتے ہر لڑکی اس پر اپنا دل ہار بیٹھتی تھی۔ وہ دل دھڑکا دینے کی حد تک ہینڈسم تھا، لیکن جس سے محبت کرتا تھا وہ اس سے دوری اختیار کر رہی تھی۔ جبکہ دلشاد نے کل دلکش کی تمام باتوں کا جواب اپنی محبت سے دیتے اسے مطمئن کرنا چاہا تھا، لیکن شاید دلشاد کی محبت بھی دلکش کے اندیشوں کو دور نہیں کر پائی تھی۔ اور وہ کیا اندیشے تھے جو دلشاد کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے، یہی اب دلشاد کو پتہ لگوانا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، نہ دلشاد نے دلکش کو مخاطب کیا نہ دلکش نے۔ وہ چھپ چھپ کر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی دلشاد کو دیکھتی رہتی تھی، اور اس کا یہ عمل دلشاد سے مخفی نہ رہا تھا، لیکن دلشاد دلکش پر نظریں نہ جمائے بھی دلکش کو دیکھتا رہتا تھا۔ اس بات سے دلکش انجان تھی، وہ تو یہی سمجھی تھی کہ دلشاد نے اس سے راہیں الگ کر لی ہیں۔ یہ بات سوچتے اس کا دل دکھتا تھا، لیکن وہ دلشاد کی زندگی میں شامل ہونے کے خود کو قابل بھی تو نہیں سمجھتی تھی۔ آج اینول رزلٹ شیٹ لگنی تھی اور سبھی طلبہ دلشاد کو مبارکباد دے رہے تھے، کیونکہ دلشاد نے اس دفعہ بھی اپنا سکہ جماتے ٹاپ کیا تھا، جبکہ دلکش بھی اچھے مارکس سے پاس ہو گئی تھی۔ دلکش خوش تھی اور دلشاد کو بھی دیکھ رہی تھی، جو مسکراتے سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکا دلکش کے پاس آیا، وہ وہی لڑکا تھا جس نے دلکش سے بدتمیزی کی تھی، اور دلشاد نے اس لڑکے کی درگت بنا ڈالی تھی۔ اس لڑکے نے ہاتھ آگے بڑھاتے دلکش کو اچھے مارکس کی خوشی میں خوش اسلوبی سے مبارکباد پیش کی، جس کو دلکش نے پہلے نہ سمجھی اور پھر مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے ہاتھ ملاتے قبول کیا۔ یہ سین دلشاد کی آنکھوں سے چھپا نہ رہا۔ دلشاد کی کالی آنکھوں میں لہو کی ڈوریاں بن گئیں اور چپ چاپ وہ مٹھیاں بھینچے واک آؤٹ کر گیا۔ دلکش کے لیے دلشاد کے اس دن لڑکوں سے لڑائی کی وجہ ہی تھی کہ کوئی بھی لڑکا اپنی شامت کا سوچتے دلکش کو مخاطب یا بات تک کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، لیکن دلکش کے لیے کسی کی ہیلپ کرنا، مبارکباد وصول کرنا تو نارمل تھا۔ وہ امریکہ جیسے ملک میں بڑی ہوئی تھی، وہ خود لڑکوں سے بات اور فری تو نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ مدد اور خوش اسلوبی سے مل لیا کرتی تھی۔ دلکش نے لائبریری میں قدم رکھا، وجہ یہ تھی کہ کسی لڑکی نے اس سے کہا تھا پروفیسر تمہیں لائبریری میں بلا رہی ہیں۔ دلکش قدم اٹھاتی اس خالی لائبریری میں پروفیسر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے میں دلکش اپنے پیچھے آہٹ سنتے ہی پلٹی، جب اس نے اپنے سامنے دلشاد کو کھڑا پایا۔ دلشاد کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ دلشاد نے قدم اٹھاتے دلکش تک پہنچتے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولتے دلکش کے ہاتھ پر گرایا اور اسے مسلتے دھونے لگا۔ دلکش نے ناسمجھی سے دلشاد
दिलशाद की कार्रवाई देखी। तुम मुझे इग्नोर करती हो, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, तुम्हें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास मुझे कोई और नज़र आया तो सरफिरा खानज़ादा हूँ, इसकी हड्डियाँ तोड़ डालूंगा। दिलशाद ने दिलकश का हाथ नरमी से छोड़ते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर दिलकश को दिलशाद के इस अमल की वजह समझ आई और दिलशाद की आंखों में लहू की डोरियां देख दिलकश ने थूक निकला और फिर खुद को कंपोज करती हुई दिलशाद को देखती हुई बोली, मेरी ज़िंदगी है मेरी मर्ज़ी, तुम मुझसे दूर रहो। दिलकश ने कहते वहाँ से जाने की कोशिश की। जब दिलशाद ने बिना मुड़े दिलकश की कलाई थामी और फिर सीधा हुआ, तुम्हारी ज़िंदगी है लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी से मुझे मोहब्बत है। दिलशाद ने कहते दिलकश का हाथ नरमी से छोड़ा। दिलशाद की बात पर दिलकश ने अपने दिल पर ज़ब्त रखते दिलशाद से कहा, मुझे नहीं है तुमसे मोहब्बत, ना कभी होगी, मुझसे दूर रहो। तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में और ना मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। दिलकश कहती वहाँ से पलटी। दिलकश फातिमा, तुम्हें पालने वाली इसी मुल्क की रिहायशी मुस्लिम जोड़ा था, मिस्टर एंड मिसेस हाशिम। इन्हें तुम सड़क पर तब मिली जब तुम 10 साल की थीं। इन्होंने तुम्हें पाला पढ़ाया और बिल्कुल अपनी बेटी बना कर रखा, क्योंकि शायद अल्लाह ने इसीलिए इन्हें बे औलाद रखा था ताकि वो तुम्हारी कफ़ालत कर सकें। और इनमें से अब सिर्फ मिसेस हाशिम बची हैं और तुम यूनिवर्सिटी के बाद किसी हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करती हो, रात को 9 बजे घर जाती हो और इसके अलावा अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कुछ भी जानने के बाद कभी कम नहीं होगी, मेरा वादा है तुमसे। दिलशाद ने कहते अपने हाथ सीने पर फोल्ड किए। दिलकश पलटती बेयकीनी से दिलशाद को देखने लगी। वो इसके बारे में ये मालूमात निकलवा चुका था, लेकिन कैसे? दिलशाद दिलकश के 2 कदम आगे होते करीब आया। बताओ दिलकश, मैं जानना चाहता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो लेकिन कोई बात है जो तुम्हें मुझसे दूर रखती है। मैं तुम्हारी मम्मी से भी मिल चुका हूँ। दिलशाद कुछ आगे भी कहता कि इसने दिलकश की आवाज़ सुनी। मेरी माँ एक मुस्लिम औरत थी या हैं अब भी ज़िंदा मुझे नहीं पता, और मेरा बाप मेरी माँ को रखेल बना कर रखा था। मैं इनकी नाजायज़ औलाद हूँ। मैंने जब भी देखा था वो शख्स जो मेरा बाप था वो हमेशा मेरी माँ को मारता था, इसे बार बार रखेल बोलता था, मुझे गंदगी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नाम दिया था दिलकश फातिमा। मैं हमेशा डरी सहमी रहती थी। मेरी माँ बहुत बहादुर थी, वो अल्लाह को पुकारती थी, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगती थी क्योंकि वहाँ इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इस शख्स से हमेशा बोलती थी, जिसे तू गंदगी कहता है, ये तुझे तेरी गंदगी भरी दुनिया को आग लगाएगी और तू देखेगा अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त होती है। जितना जुल्म तूने किया है हर एक का हिसाब तू देगा, इस दुनिया में भी और रोज़े महशर में भी। मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात करती थी, मैं ना अपनी माँ के बारे में, वो किस तरह मेरे बाप के चुंगल में फंसी, मैं कुछ भी नहीं जानती। वहाँ बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे हम पर नज़र रखने के लिए, लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझे वहाँ से किसी भी तरह करके निकाल दिया और कहा, तू अल्लाह का नाम लेती रहना। मैंने आज तक बहुत से मज़लूम लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करेगा। मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ मेरी बेटी। आज भी मुझे अंधेरे में मेरा चेहरा चूमते हुए इनके ये अल्फाज याद हैं। मुझे मेरे बाप का गलीज़ चेहरा याद है, मुझे मेरी माँ की मज़लूम आँखें, जुल्म सितम का शिकार इनका चेहरा याद है। मैं जब भी ख़ुद को आईने में देखती हूँ मुझे मेरी माँ याद आती है, मैं बिल्कुल इनकी ही तरह हूँ, वही आँखें वही चेहरा। मैं नहीं जानती मेरे बाप का नाम क्या है क्योंकि इसने मुझे कभी नाम ही नहीं दिया। वो मुझे मेरी माँ से दूर करते किसी दूसरे मुल्क भेजना चाहता था, शायद जिसकी वजह से मेरी माँ ने मुझे वहाँ से निकाला, और ये मेरी माँ के शायद नेक अमाल थे जिसकी वजह से मैं मम्मी डैडी को मिली। इन्होंने मुझसे बहुत मोहब्बत की। डैडी को देखते मैं सोचती थी अक्सर एक मेरा सगा बाप था जो मुझे धुतकारता था, और एक ये शख्स था जो बिना किसी रिश्ते के मुझे बेटी का मान देते मुझ पर अपनी जान वारता था। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी, इस्लामी तालीमात दी, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। मैं इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी कि अपनी माँ और बाप को भी भूल गई। लेकिन फिर डैडी को एक दिन सर दर्द हुआ जिसकी वजह से हमने एक हॉस्पिटल से इनका चेकअप करवाया। वो एक आम सर दर्द और बुखार था।
جس کی وجہ سے ان لوگوں نے 3 دن ہاسپٹل میں ڈیڈی کو رکھا اور ممی اور مجھے بہت کم ان سے ملنے دیتے تھے۔ جب وہ ڈسچارج ہوئے تو اکثر ان کی طبیعت خراب رہتی تھی اور ہم لوگوں نے بھی اسی ہاسپٹل سے علاج کروایا، لیکن پھر ایک دن ڈیڈی لمبی بیماری کے بعد ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ مجھے اکثر ان ڈاکٹرز پر شک ہوتا تھا، لیکن میں ڈیڈی کی وجہ سے پریشان رہتی تھی تو زیادہ اس طرف توجہ نہیں دے پائی۔ میں نے ڈیڈی کی موت کے بعد اس ہاسپٹل کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ وہ بہت نامور ہاسپٹل تھا، لیکن وہاں انسانیت کا خون ہوتا تھا۔ وہاں اکثر پیشنٹ کو ایسی ڈوز دی جاتی تھیں کہ وہ بیمار رہتے اور جب ان کا پوائزن کا اثر زائل ہوتا اور موت کی وادی میں چلے جاتے تو وہاں سے یہی ظاہر کرتے یہ ہڈیوں کی بیماری، مسل بریک اور تھائرائیڈ ہارمون کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا اصل مقصد آرگنز نکالنا ہوتا تھا اور وہ پوائزن آرگنز کو نہیں بلکہ اس انسان کی ہڈیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہی سب میرے ڈیڈی کے ساتھ ہوا۔ اب سب ثبوت میں جمع کر چکی ہوں، لیکن وہ ہاسپٹل ٹرسٹی ہے، اس لیے ان لوگوں تک نہیں پہنچا جا رہا جو اس سب کے اصل مجرم ہیں، اور اب بہت جلد ان تک پہنچ کر یہ سارے ثبوت میں پولیس تک پہنچاؤں گی اور اپنے ڈیڈی کو انصاف دلاؤں گی۔ میں شاید اپنی ماں کے دعوے تو پورے نہیں کر پاؤں گی، اس شخص کو اس کی جرموں سے بھری دنیا کو تو آگ نہیں لگا پاؤں گی، شاید ان کی کہانی کی کتاب وہی بند ہوگی، لیکن میں اپنے ڈیڈی کو انصاف ضرور دلاؤں گی۔ دلشاد اور دلکش لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دلکش کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ وقفہ سے اپنی زندگی کے تمام حالات سے دلشاد کو واقف کر گئی تھی اور دلشاد وہ اس کے آنسوؤں کو گرتے دیکھ رہا تھا۔ دلشاد نے دلکش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دلکش نے نظریں اٹھائیں، بھیگی پلکوں سے دلشاد کو دیکھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ جس کتاب کو وہ بند سمجھتی ہے اس کے پنے اسی کی وجہ سے پلٹے جائیں گے۔ اپنی ماں کے دعوے وہ ہی پورا کرے گی۔ یہ کہانی ختم تب ہوگی جب اس کی ماں کا کامل یقین مقابل کو منہ کے بل گرائے گا، جب اللہ کی پکڑ ان دشمنوں کی گردنوں میں توق ڈالے گی۔ دلکش فاطمہ اس کہانی کا انجام تھی۔ یہ کہانی بہت سے کرداروں کا امتحان تھی اور انجام تو امتحان سے گزرنے کے بعد ہی ملا کرتے ہیں۔ میں یہ سب جاننے کے بعد بھی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ دلشاد نے آنکھوں میں محبت لیے دلکش سے کہا، تمہارے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ ایسی لڑکی، دلکش آگے کچھ کہتی کہ دلشاد اپنی جگہ سے اٹھتے دلکش کے پاس آتے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا اور دلکش کے سامنے ہی تھوڑا سائڈ پر ٹیبل پر ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ میرے گھر والوں کا مجھے معلوم ہے، میری فیملی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور انہیں میری محبت سے بے تحاشا محبت ہوگی، مجھے یقین ہے، اور ایک فیملی ممبر کو تو میں بتا ہی چکا ہوں۔ دلشاد نے حالے کو یاد کرتے کہا، اور نوریز کی تو آنکھوں کے سامنے ہے سب، اور باقی جو بچے ہیں انہیں جلد بتا دوں گا میں، تم کہتی ہو تو آج ہی۔ دلشاد اپنی ہی دھن میں کہے جا رہا تھا جب دلکش مسکراتی ہوئی بولی، نہیں، میں پہلے اپنے ڈیڈی کو انصاف دلاؤں گی پھر۔ دلکش نے کہا تو دلشاد نے سر کو خم کیا، جیسے جو آپ کا حکم، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور دلشاد نے دلکش کو اٹھتے دیکھ مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ لڑائی میری ہے اور میں ایک بیٹی ہونے کا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں تم میرے فیصلے کو اہمیت دو گے۔ دلکش نے کہا تو دلشاد نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا، ویسے تم مومی سے کیا بول کر ملے اور انہوں نے تمہیں میرے بارے میں سب کیسے بتا دیا؟ دلکش نے دلشاد سے پوچھا تو دلشاد مسکرایا، اب تم تو پٹ نہیں رہے تھے تو میں نے تمہاری مومی کو ہی پٹا لیا، دلشاد نے کہا تو دلکش نے سامنے رکھی بک اٹھا کے دلشاد کے کندھے پر ماری، شرم کرو کچھ، دلکش نے کہا تو دلشاد نے کہا لگاتے اس کے ہاتھ سے کتابیں پکڑتے واپس ٹیبل پر رکھا، اس نام کی بھی دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے؟ دلشاد نے دلکش کو ایک آنکھ ونگ کرتے کہا تو دلکش نے نفی میں سر ہلایا، ویسے ابھی تک تم نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ دلشاد نے لائبریری سے دلکش کے ساتھ نکلتے جیسے دلکش کو یاد کروانا چاہا، جس پر دلکش نے رک کر دلشاد کو دیکھا، اب بھی گنجائش ہے، میں نے سب بتا دیا تمہیں، کیونکہ میں تمہاری محبت کے سامنے کمزور پڑتی اپنی محبت کا اقرار کر چکی ہوں۔ دلکش نے کہا تو دلشاد نے اسے دیکھا، ہاں، لیکن میں تم سے محبت کا اظہار کرنا اور سننا چاہتا ہوں، تو کل کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ دلشاد نے کہا تو دلکش مسکرائی اور سر اس بات میں ہلا گئی۔ دلکش دلشاد کی بتائی گئی جگہ پر پہنچی، وہ ایک خوبصورت سی گارڈن ایریا کی جگہ تھی، اتنی اونچی کہ وہاں کے منظر سے امریکہ کی خوبصورتی نظر آتی تھی۔ دلکش پیچ کلر کے لانگ سکرٹ اور شرٹ میں کریم کلر کا سٹولر لیے چہرے پر آئی اپنی آوارہ زلفوں کو سنبھالتے ہوئے قدم بڑھا رہی تھی۔ مخصوص جگہ پر پہنچتے دلکش نے اپنے اطراف میں دلشاد کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن دلکش کو دلشاد کہیں نظر نہ آتے دیکھا تو دلکش نے اپنا موبائل نکالتے دلشاد کو کال کی، جو ایک ہی رنگ میں پک کر لی گئی۔ کہاں ہو تم دلشاد؟ دلکش نے کہا، آسمان پر۔ دلشاد نے
مسکراتے کہا، میں مذاق نہیں کر رہی دلشاد۔ دلکش نے ناگواری سے کمر پر دوسرا ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا، کیونکہ دوسرے ہاتھ سے وہ موبائل کان سے لگائے ہوئے تھی۔ تمہاری قسم، دلشاد نے کہا تو دلکش نے آنکھوں میں حیرت لیے آسمان کی سمت دیکھا۔ دلشاد چوپر میں انٹرنس پر کھڑا دلکش کو دیکھ رہا تھا۔ دلکش کے اوپر دیکھتے ہی دلشاد کے چوپر سے گلاب کے پھول دارو قطار دلکش پر گرنے لگے۔ ہوا کے دوش سے گلاب کی پتیاں دلکش کے گالوں کو چھوتی مزید اس کی سرخ و سفید رنگت کو سرخ کر گئیں۔ دلکش باہیں کھولے ان گلاب کی پتیوں کو خود پر محسوس کرتے گھوم رہی تھی اور دلشاد اس منظر کو محویت سے دیکھے آنکھوں میں بسائے دیکھ رہا تھا۔ دلکش، فاطمہ تم سے دلشاد وہاب خانزادہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ دلشاد نے وہیں سے دلکش کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں دلکش سے اظہار محبت کیا تو دلشاد کی آواز سنتی دلکش کے دل کے ساتھ لب بھی مسکرا گئے۔ مجھے بھی تم سے بے پناہ محبت ہے۔ دلکش نے بھی دوبدو بلند آواز میں دلشاد سے باہیں کھولے محبت کا اظہار کیا۔ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں تمہیں دنیا سے چھپا کر اپنی پناہوں میں رکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ۔ دلشاد نے دلکش کے اظہار محبت پر کہا، مجھے تم سے اتنی محبت ہے دلشاد، میں تمہارے لیے اس دنیا کو ٹھوکر مار سکتی ہوں۔ دلکش نے دلشاد کے محبت بھرے لفظوں پر اپنے محبت کے لفظ ادا کیے۔ تم میری زندگی، میری سانسیں، میری زندگی کا خوبصورت پل ہو جسے میں ہمیشہ جینا چاہتا ہوں، دلشاد نے پھر کہا تو دلکش نے مسکراتے دلشاد کو چوپر سے نیچے آنے کا کہا تو دلشاد مسکراتے اپنے آدمی کو چوپر نیچے کرنے کا کہہ گیا، جس پر وہ آدمی لبیک کہتا چوپر نیچے کی سمت کر گیا۔ زمین سے تھوڑا اوپر چوپر کا فاصلہ کم رکھتے رہتے دلشاد نے چھلانگ لگائی۔ چوپر واپس ہوا میں اپنا مقام طے کر گیا جبکہ دلشاد قدم اٹھاتا دلکش کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ وائٹ پینٹ، اسکائی بلو شرٹ میں ماتھے پر بکھرے بال لیے، کالی آنکھوں میں محبت کی چمک لیے وہ دلکش کے دل کے تار ہلا رہا تھا۔ دلکش نے آگے بڑھتے دلشاد کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم میرے سکون قلب کی وجہ ہو دلشاد، میں جب سے تم سے محبت کرنے لگی ہوں مجھے یہ دنیا محبت بھری لگنے لگی ہے۔ میں اپنے ماضی کی تمام حقیقتوں کو نظر انداز کر کے تم سے جڑنا چاہتی ہوں، دلکش نے نم آنکھوں سے کہا تو دلشاد نے مسکراتے اس کی نم آنکھوں سے موتی اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، تم ماضی کی تمام خوفناک یادیں بھلا دو گی، دلشاد نے کہا تو دلکش مسکرائی۔ دلشاد کی نظریں دلکش کی آنکھوں سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ وہ کرسٹل گرے آنکھوں میں دلکشی تھی، اسے دلکش کی آنکھوں سے محبت ہوئی تھی اور وہ محبت اس کی روح میں اترنے لگی تھی۔ دلکش کی کرسٹل گرے آنکھوں سے زیادہ حسین منظر دلشاد نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کرسٹل گرے آنکھوں میں دلشاد کو اپنا عکس دیکھنا اتنا اچھا لگتا تھا کہ دنیا میں وہ اگر کہیں اپنا عکس دیکھنا چاہتا تھا تو وہ تھیں دلکش کی دلکش آنکھیں، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا دلکش کی آنکھیں وہ آخری دفعہ دیکھ رہا تھا۔ آج کے بعد اس کے نصیب میں ہجر لکھا جائے گا اور اس ہجر کی آگ میں وہ سالوں چلے گا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ دلکش نے دلشاد کو خود کو دیکھتے پا کر سوال کیا، جس پر دلشاد مسکرایا اور دلکش کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر اس کے ہاتھوں کو نرمی سے چھوڑتے آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر گیا۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنی محبت میں بھی سرخرو رکھا۔ میں نے اللہ کے سامنے ہمیشہ سجدہ شکر ادا کیا ہے، کبھی کچھ مانگا نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے ہمیشہ میری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ مانگا تھا۔ میں نے تمہیں مانگا، تم وہ عورت ہو جسے دلشاد وہاب خانزادہ نے اللہ سے دعاؤں میں مانگا ہے۔ جب تم نے مجھے منع کیا تھا، مجھے اگنور کیا، مجھ سے دوری اختیار کی تھی تو میں بہت ٹوٹ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ میری پوری زندگی شاید ادھوری ہی رہے گی۔ تم نہیں ملی مجھے تو میں کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں آنے نہیں دوں گا۔ مجھے جو عورت مکمل کرے گی وہ صرف تم ہوگی، دلکش فاطمہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، دلشاد نے کہا تو دلکش مسکرائی۔ میں بھی اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہیں میری زندگی میں بھیجا، مجھے مکمل کرنے، مجھے خوشیوں سے سرشار کرنے کے لیے۔ دلکش نے بھی دلشاد کی طرح آسمان پر دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گے دلشاد؟ دلشاد نے دلکش کو کہتے سنا تو دلکش کو دیکھنے لگا۔ وعدہ؟ تمہارے لیے تو یہ خانزادہ جان بھی دے سکتا ہے، دلشاد نے کہا تو دلکش مسکرا گئی۔ دلشاد، تمہاری زندگی میں جس عورت کو اللہ لائے تم اس سے بے انتہا محبت کرنا، اسے عزت مان دینا، اسے اتنا چاہنا کہ اس عورت کی قسمت پر دنیا رش کرے، کبھی اس سے بے وفائی نہیں کرنا، ہر قدم اس کے ساتھ چلنا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہمیشہ تم عزیز رکھنا۔ دلکش نے پتہ نہیں کیوں یہ وعدہ دلشاد سے لینا چاہا، شاید وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہیں آئی اس کی زندگی میں تو دلشاد کبھی آگے نہ بڑھ پائے۔ کچھ انجانے خوف تھے اسے، وہ دلشاد سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور جس سے محبت ہو تو اپنے سے پہلے اس کی ذات کو رکھ کر سوچنا چاہیے، یہی تو محبتوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اور دلکش فاطمہ محبت کے تقاضوں میں پوری اترنے والی تھی، وہ ظلموں کی شکار لڑکی محبت کے ظالم تقاضوں کو پورا کرنے لگی تھی۔ دلکش کی بات پر دلشاد مسکرایا، وہ سمجھ گیا تھا کہ دلکش اس کے بارے میں سوچتی، یہ وعدہ چاہتی ہے۔ دلشاد کو یقین تھا کہ
اس کی زندگی میں آنے والی عورت صرف دلکش فاطمہ ہوگی، لیکن وہ وقت کے کھیلوں سے انجان تھا، اسی لیے بولا میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ دلشاد کے وعدے پر دلکش نے آسمان کو دیکھا، وہ آسمان اسے ہی دیکھتے جیسے مسکرا رہا تھا۔ یہ کہانی دلکش فاطمہ کی تھی، اور جس پر کہانی لکھی جائے اس کا کردار تو قابل مثال ہوتا ہے۔ وہ اس کہانی کی وہ کردار تھی جو کہانی سے نکلنے کے باوجود کسی کی خوشیوں کا سبب بننے والی تھی۔ وہ باوقار ماں کی باوقار بیٹی تھی، جبکہ دلشاد جو وعدہ کر چکا تھا یہ نہیں جانتا تھا یہ وعدہ اسے اپنی محبت سے ہمیشہ کے لیے شاید دور کر دے۔ تمہیں کیسا لگا میرا پروپوز کرنے کا سٹائل؟ دلشاد نے پھر دلکش کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو دلکش کھلکھلا کر ہنس دی۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں کو پتہ چل گیا نا، تم میرے پیچھے پاگل ہو گئے ہو، وہ مجھے زندہ جلا دیں گی۔ دلکش کی بات پر دلشاد کا کہا گونجا، ان کا بھی دل نہیں توڑنا تھا نا میں نے، اسی لیے تو تمہیں اکیلے میں پروپوز کیا۔ دلشاد دلکش کو آنکھ ونک کرتے چھیڑتے ہوئے بولا تو دلکش نے دلشاد کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کی اور اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا سوری۔ دلشاد نے دلکش کے گھورنے پر دونوں ہاتھ سرنڈر کرتے ہوئے کہا تو دلکش مسکرائی، جس پر دلشاد نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے مخملی نیوی بلو کلر کا چھوٹا سا باکس نکالا تو دلکش بھی دلشاد کو دیکھنے لگی۔ دلشاد نے باکس کھولتے اس میں سے ایک پینڈنٹ نکالا جس پر باریک ڈائمنڈ سے دل بنا ہوا تھا۔ وہ سلور کلر کا ڈائمنڈ پینڈنٹ تھا، دل کے بیچ میں ایک ہیرے کی طرح گول چیز چمکتی تھی جیسے وہ ہیرا ہو، لیکن وہ ہیرا نہیں، کچھ اور تھا۔ یہ تمہارے لیے، دلشاد نے کہا، لیکن میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ دلکش نے اس پینڈنٹ کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو دلشاد نے ہلکا سا اسے گھورا اور مسکرایا، یہ تمہارے لیے ہی بنوایا ہے میں نے، اور اگر تم نہیں لوگی تو میں تم سے پھر کبھی بات نہیں کرنے والا۔ دلشاد نے کہا، اس بات سے انجان کہ آج کے بعد وہ دلکش کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کو ترسے گا۔ تھینک یو۔ دلشاد کی بات پر دلکش اسے گھورتی پھر بے بس ہوتی دلشاد کی دھمکی پر بس اتنا ہی بولی، میں پہنا دوں؟ دلشاد نے اجازت مانگی تو دلکش شرماتی نظریں جھکائے سر اس بات میں ہلا گئی، جس پر دلشاد مسکراتا دلکش کو وہ پینڈنٹ پہنا گیا، جسے بعد میں دلشاد کے دور ہوتے دلکش نے اپنے بالوں سے نکالتے گلے میں لٹکایا۔ بہت خوبصورت ہے۔ دلکش نے پینڈنٹ پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے اعتراف کیا، جس پر دلشاد نے بھی اس پینڈنٹ اور پھر دلکش کو دیکھتے کہا، ہاں اب واقعی بہت خوبصورت ہے۔ دلشاد نے کہا تو دلکش اس کی بات کا مطلب سمجھتی مسکرائی، یہ پینڈنٹ میں دل تمہارے اور میرے نام کا ہے، دلشاد دلکش۔ دلشاد نے کہا تو دلکش پینڈنٹ پر بنے دل کو چھونے لگی اور مسکرائی، یہ پینڈنٹ گھر سے نکلتے وقت ہمیشہ تمہارے گلے میں ہونا چاہیے، سمجھی؟ دلشاد نے دلکش سے کہا تو دلکش مسکرائی، اوکے۔ دلکش نے کہا وہ دونوں یوں ہی موسم اور اپنے محبت کے پل انجوائے کرتے رہے۔ دلشاد نے وہیں سے کچھ دور ڈنر کا انتظام بھی کروایا تھا۔ دلکش اور دلشاد نے خوشگوار ماحول میں ڈنر کرتے دلشاد نے دلکش کو اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو مسز ہاشم گیٹ کھولتی دلکش اور دلشاد کو دیکھتی مسکرائیں۔ انہیں دلکش کے لیے دلشاد پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا۔ اندر آؤ بیٹا، مسز ہاشم نے دلشاد سے کہا تو دلشاد نے معذرت کرتے وہاں سے جلدی نکلنا ہے کہا، کیونکہ نوریز اور سارے دوستوں نے آج یونیورسٹی کے لاسٹ ڈے کی خوشی میں رات میں پارٹی رکھی تھی اور دلشاد کو اب تک کئی کالز آ چکی تھیں، جسے سمجھتے مسز ہاشم نے بھی اسے فورس نہیں کیا۔ دلشاد نے دلکش کو دیکھا جو گیٹ پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ دلشاد نے مسکراتے ہوئے دلکش کو دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے ہائے کیا تو دلکش نے بھی دلشاد کو بائی کیا، جس پر دلشاد نے مسکراتے اپنی کار آگے کی سمت بڑھا لی۔ طلوع آفتاب کا پہر تھا جب دلشاد کی آواز اپنے موبائل پر بیپ کی آواز سے کھلی۔ آواز سمجھتے دلشاد کی آنکھیں ایک دم کھلیں۔ وہ بیپ دلکش کو آج دیے پینڈنٹ کی تھی۔ اس پینڈنٹ میں دلشاد نے ایک کیمرہ لگوایا تھا، وجہ دلکش کی پروٹیکشن تھی۔ جن کاموں میں وہ پڑ چکی تھی دلشاد کو اس کی فکر ہونے لگی تھی، اور ایک تو دلکش نے دلشاد کو مدد کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، وہ اگر سامنے سے کہتا تو دلکش کبھی نہ مانتی، اسی لیے اس نے دلکش کو بنا بتائے اس پینڈنٹ میں کیمرہ فٹ کروایا، اور یہ بیپ اس کیمرے کے بند ہونے کا الارم تھی۔ دلشاد نے جلدی اس کیمرے کی ریکارڈنگ آن کی۔ دلشاد کے دلکش کو ٹریپ کرنے کے 4 گھنٹے بعد دلکش نے وہ پینڈنٹ دوبارہ پہنا اور قدم باہر بڑھا گئی ڈراپ کرنے کے بعد۔ اوکے، وہ لکھا ہوا ایسے ہے کہ جیسے ٹریپ لگ رہا ہے۔ باہر بڑھا گئی۔ وہ جاتے وقت مسز ہاشم کو کہہ رہی تھی، اپنا خیال رکھیے گا، وہ ہاسپٹل جا رہی ہے، ہر طرف رات کا سناٹا، اور وہاں آج وہ لوگ آنے والے ہیں جو اس گینگ کے لیڈر ہیں۔ مسز ہاشم نے اسے نم آنکھوں سے الوداع کیا۔ وہ ان کی بیٹی تھی جو اپنے پالنے والے باپ کو انصاف دلانے کے لیے نکلی تھی۔ اب دلکش اس ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے چھپتی چھپاتی وہاں گھس چکی تھی۔ کافی دنوں سے ریسرچ کی وجہ سے دلکش وہاں کے چپے چپے سے واقف ہو چکی تھی۔ دلکش ہاسپٹل کے ایک اسٹور روم میں موجود تھی، جس کے ساتھ ایک روم تھا جو کانفرنس روم کی طرح
ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ دلکش کے ساتھ وہاں کا ایک وارڈ بوائے اور ایک ڈاکٹر اور کچھ اس ہی ظلم کے شکار 15 لوگوں کی ٹیم تھی۔ وہ لوگ بھی دلکش کے ساتھ ہوشیاری سے کام لے رہے تھے۔ ان کا مقصد ان لوگوں کو جان کر ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے انہیں سزا دلوانا تھا۔ وہ اسٹور روم میں تھی اور پھر اب اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ دلکش نے اسٹور روم کی جالی نما کھڑکی سے ان لوگوں کو دیکھنا چاہا۔ وہ لوگ اس روم میں بیٹھ چکے تھے اور وہاں کہا لگائے جا رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل میں کمائے گئے اپنے ناجائز پیسوں پر بات کر رہے تھے۔ دلکش کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ نہ صحیح سے کچھ دیکھ پا رہی تھی، نہ سن پا رہی تھی، اور اس ہی جدوجہد میں دلکش کا پینڈنٹ اس کی شرٹ میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے دلشاد کو وہاں کا آدھا منظر نظر آ رہا تھا۔ دلکش کی کوشش میں وہاں کی چیزوں کے ٹکرانے کی وجہ سے ہونے والی آہٹ پر وہ لوگ چوکنا ہوتے آواز کی سمت اسٹور روم کی طرف بڑھے۔ ان کے پہنچنے کا اندازہ کرتی دلکش نے چھپنے کی کوشش کی، لیکن دلکش کی کوشش بے سود رہی۔ وہ لوگ دلکش تک پہنچتے شاید اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے باہر لائے تھے اور دلکش کو پھینکنے کے انداز میں فرش پر پھینکا تھا۔ کیمرے کے آگے دلکش کے بال آ گئے تھے، شاید زور سے فرش پر پھینکنے کی وجہ سے۔ دلکش کا چہرہ بالوں سے ڈھانپ چکا تھا۔ پھر کیمرے سے بال ہٹے، شاید دلکش نے بال جھٹکے تھے، لیکن دلشاد کو اب بھی وہ منظر آدھا نظر آ رہا تھا۔ شاید پینڈنٹ دلکش کی شرٹ کے بٹن میں مضبوطی سے اٹکا ہوا تھا، جو اب بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر دلشاد نے سامنے بیٹھے لوگوں کے پیروں کو دیکھتے ان کی آواز سنی اور دلکش کی بھی ایک شخص دلکش کو دیکھتا قدم بڑھاتا دلکش کے سامنے آیا۔ واہ، کیا اتفاق ہے، تم میرے سامنے آ گئی۔ مجھ سے دور بھگایا تھا نا تمہیں تمہاری ماں نے اور سالی وہ خود بھی بھاگ نکلی، لیکن دیکھو تم تو خود چل کر میرے پاس آئی ہو، اور تمہاری ماں اور اپنی رکھیل کو بھی میں جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہاں موجود شخص میں سے ایک شخص اٹھتے ہوئے دلکش کے قریب آتے ہوئے بولا۔ دلکش اب بھی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ شخص دلکش کے سامنے کھڑا تھا۔ دلشاد کو ان کے پیروں سے تاثر ملتا تھا کہ وہ لوگ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے، شاید کوئی بزنس مین تھے۔ میری ماں کہاں ہے، بتاؤ۔ دلشاد نے دلکش کی کرب میں ڈوبی آواز سنتے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ فکر نہیں کرو، بہت جلد وہ بھی میری دسترس میں ہوگی۔ اس آدمی نے دلکش سے کہا، سر یہ دلکش فاطمہ ہے، یہ ہمارے ہاسپٹل کے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے جنہیں ہمارے آدمی پکڑ چکے ہیں۔ ان کا بتائیں کیا کرنا ہے۔ ایک آدمی اس شخص کے قریب ہوتا ہوا بولا، شاید اس کا ملازم تھا۔ جانتا ہوں میں، اور پہچانتا بھی، اسے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا۔ یہ میری رکھیل کی کاربن کاپی ہے، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی بال۔ اس کی ماں بھی بالکل اسی کی طرح تھی، اور اسے میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اس کی خوبصورتی پر تو اسے رکھیل کا خطاب دیا تھا میں نے۔ ہاں، وہ شخص خباثت سے کہتا گویا ہوا، جس پر دلکش نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ یہ اس کا باپ تھا جو کمینگی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ دلکش کا دل چاہا آج اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دے۔ اور وہی یہ باتیں سنتے دلشاد کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ یہ تو تمہاری بیٹی، صوفے پر بیٹھا شخص بولنے والا تھا کہ جب اس شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا تو باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ یہ گندگی کا ڈھیر ہے بس، JR، اور کچھ نہیں، میری صرف ایک سگی جائز اولاد ہے، اس شخص نے دھاڑتے ہوئے کہا تو اپنے باپ کی بات پر دلکش کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ چھوڑو جے، کیا منہ لگ رہے ہو اس کے، دفع کرو، میرے آدمی سنبھال لیں گے، اور چلو یہاں سے، پاکستان بھی جانا ہے، اور ڈیوڈ میرا بھائی بھی مجھے یاد کر رہا ہے، ایک صدیقی اور ملک سے بھی میٹنگ ہے ہماری۔ وہ شاید اس شخص کا پارٹنر تھا جو اس شخص سے کرسی سے اٹھتے دلکش کے قریب آتے ہوئے بولا، اور باقی سب وہاں کھڑے لوگ ان دونوں کے کارندے تھے۔ نہیں، اس گندگی کو آج میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے ختم کروں گا، دردناک موت دوں گا اس سے میں۔ اس کی ماں وہ رکھیل کہتی تھی کہ یہ میری دنیا کو آگ لگائے گی، اور آج اس نے وہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کی بات کو آج زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ آدمی دھاڑتے ہوئے بولا، مجھے مار دو گے، دفن کر دو گے، لیکن پھر بھی اس رب پاک کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ تمہیں میری موت کی طرف نہیں، تمہارے انجام کی طرف دھکیل رہا ہے، دلکش نے چیختے ہوئے کہا تو اس شخص نے دلکش کے منہ پر شاید نیچے جھکتے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے دلکش کا منہ زور سے فرش پر لگا۔ دلکش نے جب خود کو سنبھالتے رخ سیدھا کیا تو اس کیمرے کے سامنے خون کی بوندیں گریں، دلکش کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے دلشاد کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ پھر اس شخص نے دلکش کو بالوں سے پکڑتے اپنے روبرو کھڑا کیا، جس پر شاید اب دلشاد اس شخص کا چہرہ دیکھ پاتا، لیکن نہیں، کیمرے پر دلکش کے خون کی بوند کی وجہ سے دلشاد کو اس شخص کا چہرہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ چل تجھے تیرے انجام تک پہنچاتا ہوں، تیرے وجود کی گندگی کا سفر یہیں تک تھا۔ ہاں، اس شخص نے کہتے دلکش کو جھٹکا دیا تو آدمیوں نے
دلکش کو بازوؤں سے پکڑا۔ اس شخص نے آگے بڑھتے اپنے پیچھے دلکش کو لانے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ دلکش کو لے کر کسی ویرانے میں آئے تھے جہاں ہر طرف مٹی تھی۔ یہ جگہ دلشاد نے نہ امریکہ میں دیکھی تھی نہ اس کے بارے میں سنا تھا۔ گاڑیوں سے اترتے وہ دونوں شخص اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے تھے اور اپنے آدمیوں کو ایک قبر کھودنے کا حکم دے گئے۔ قبر کھد چکی تھی تو دلکش کا باپ قدم اٹھاتا دلکش کے پاس آیا۔ صبح کی پہلی ہلکی ہلکی روشنی میں دلشاد کو وہ منظر دھندلا نظر آ رہا تھا۔ تو میری دنیا کو آگ لگانے والی تھی، آج میں تجھے زمین میں دفن کر دوں گا۔ اور رہی تیری ماں کی بات تو وہ مجھے ملی تو اسے بھی تیرے پاس جلدی پہنچا دوں گا، اور وہ تجھے پالنے والی ماں، اس کا کام اب تک میرے آدمی تمام کر چکے ہوں گے، وہ بھی تیرا ویٹ کر رہی ہے، جا اور اپنی سگی ماں کو زیادہ مس مت کرنا۔ اس آدمی نے دلکش سے کہا تو دلکش نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دلشاد کو اس کے مسکرانے کا پتہ اس کی آواز سے چل گیا تھا۔ تو مجھے دفن کر دے لیکن اپنے کرما سے کیسے بچے گا؟ میں مر جاؤں گی تو یہ مت سمجھنا یہ کہانی ختم ہو گئی، یہ کہانی آج ابھی یہیں سے شروع ہوگی اور اس کا انجام تیری موت ہوگی۔ میں تجھے بددعا دیتی ہوں، تو ذلیل و رسوا ہوگا، تیری جائز اولاد تجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرے گی، تو خود کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرے گا، ان ہی ہاتھوں سے جن سے تو نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ دلکش نے کہا تو اس شخص نے دلکش کے منہ پر پھر ایک زوردار تھپڑ دے مارا جس کی وجہ سے دلکش زمین بوس ہوئی۔ پھر دلشاد نے دیکھا اس شخص نے شاید دلکش کو سیدھا کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اس قبر تک لے کر آیا۔ دلشاد نے لہو ہوتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ پانی لاؤ، اس شخص نے کہا تو اس کے ایک آدمی نے اسے پانی لا کر دیا جسے اس شخص نے دلکش کے منہ پر دے مارا۔ اس پانی کی وجہ سے دلکش کے پینڈنٹ پر کیمرہ تو صاف ہو گیا لیکن دلشاد کی جان حلق میں آئی۔ وہ شخص ہاتھ میں چاقو پکڑے دلکش کے سامنے اس کے دائیں ہاتھ لہراتے اس کی کلائی کاٹ چکا تھا جس سے خون زار و قطار نکلنے لگا۔ یہی عمل اس شخص نے دلکش کی بائیں ہاتھ پر کیا۔ دلکش کی دونوں ہاتھوں کی نسیں کٹ چکی تھیں۔ دلشاد ابھی دلکش سے قد میں بڑے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پھر دلشاد نے سنا، تیرے منہ پر پانی اس لیے مارا ہے کہ اپنی موت کو صاف دیکھ سکے، یہ ہے تیری موت اور یہ ہے تجھ جیسی گندگی کی جگہ۔ اس شخص نے دلکش کی کلائیوں کو اس کے سامنے لہراتے پھر قبر کی طرف اشارہ کرتے کہا اور کہتے ہی دلکش کو دھکا دیا۔ دلکش اس قبر میں پیٹ کے بل جا گری۔ دلکش کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ حوالے لہرا رہے تھے، کچھ ہیولے لہرا رہے تھے جن میں سب سے پہلے اس کی ماں، پھر اس کے ڈیڈی اور پھر اس کی مومی کا تھا اور آخری حوالہ دلشاد کا تھا جو مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ تھام رہا تھا اور بس پھر حوالے غائب ہوئے اور ان کی جگہ تاریکی نے لے لی۔ لیکن تبھی ایک آواز سنائی دی دلشاد کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آواز سنتے دلشاد نے اس منظر کو دیکھا اپنی رکتی سانسوں کے ساتھ، شاید اب کوئی وہاں ایسا ہو جو اس کی دلکش کو بچا لے۔ لیکن پھر دلشاد نے اسکرین کی طرف دیکھا، وہاں ریت کے ذرے گر رہے تھے اور وہ محسوس کر سکتا تھا اس کی دلکش زندہ تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھیں لیکن اس کی دلکش کو دفنایا جا رہا تھا۔ دلشاد نے یہ دیکھتے ہی فون کی اسکرین کو سائڈ پر کیا اور نوریز کے روم کی طرف بڑھا۔ دلشاد نے نوریز کو ساری معلومات بتاتے دلکش کو ڈھونڈنے میں ساتھ دینے کا کہا۔ نوریز اور دلشاد نے اس ہاسپٹل سے لے کر ساری ان جگہوں پر دیکھا جہاں وہ لوگ دلکش کو لے کر جا سکتے تھے، جہاں کے رستے ویران تھے۔ پھر دلشاد نے مسز ہاشم کو سوچتے دلکش کے گھر کی طرف گیا، وہاں جا کر دیکھا تو وہ لوگ مسز ہاشم کو مار چکے تھے اور گھر کی حالت دیکھتے اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہاں کی تلاشی لی گئی ہے۔ وہ لوگ اپنے خلاف دلکش نے جو ثبوت اکٹھا کیے تھے وہ لے جا چکے ہیں۔ وہاں سوسائٹی کے لوگ پہلے ہی پولیس کو انفارم کرتے مسز ہاشم کے گھر میں کچھ لوگوں کے گھسنے اور انہیں قتل کرنے کی ساری واردات بتا چکے تھے۔ مسز ہاشم کی باڈی کو تحویل میں لیتے پولیس والے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن شروع کر چکے تھے۔ اس انویسٹیگیشن میں دلشاد نے اپنا نام کچھ سوچتے ہوئے منظر عام پر نہیں آنے دیا تھا، لیکن پورا دن گزرتے دلشاد دلکش کی تلاش میں تھک چکا تھا، اسی لیے رات کو دلشاد نے وہاں ایک مسجد میں رک کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، دلکش کے لیے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ نوریز نے دلشاد کو کئی دفعہ بھی کہا تھا کہ شاید اب دلکش زندہ نہیں ہو، لیکن دلشاد کا یقین تھا وہ زندہ ہے، وہ میری سانسوں میں، میری روح میں اتر چکی ہے، میرے احساسات محبت سے دور عشق کی منزل طے کر چکے ہیں، وہ میرا عشق میرا جنون بن چکی ہے، میں تیرا کمزور گنہگار بندہ ہوں، میں مر رہا ہوں، اس کے بغیر آج میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوں، مجھے دلکش فاطمہ سے نواز دے، مجھے کوئی امید دلا دے میرے اللہ، اس آزمائش میں مجھے ایک راہ دکھا دے، تو نے مجھے یہ آزمائش دی ہے، مجھے میرے مولا اس قابل سمجھا ہے، میں اس میں تجھے سرخرو ہو کر دکھاؤں گا، بس تو میری مدد کر، مجھے کوئی امید دکھا دے، یہ نا امیدی مجھے مار دے گی، میری مدد کر میرے اللہ۔ دلشاد نے سسکتے ہوئے اپنے رب سے دعا کی۔ دلشاد رات کے 3 بجے
جب اپنے فلیٹ پہنچا تو کسی جذبے کے تحت وہ دوبارہ وہی کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھنے لگا، اور دوبارہ دیکھتے بھی دلشاد کو کچھ بھی ایسا نہیں ملا کہ وہ دلکش کو تلاش کر سکے۔ وہ اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ اب اس کی امید ختم ہونے لگی تھی۔ دلشاد نے ریکارڈنگ ایسے ہی چھوڑتے شاور لینے چلا گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنکھیں لہو ہوتی چل رہی تھیں۔ وہ باہر نکلا تو اسے اپنے موبائل کی اسکرین میں کچھ منظر دور سے حوالے کی صورت میں نظر آئے۔ دلشاد نے موبائل کی سمت قدم بڑھاتے جلدی موبائل تھاما۔ وہ اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کیمرے کے سامنے سے مٹی ہٹ رہی تھی۔ یہ ریکارڈنگ دلشاد نے پہلے نہیں دیکھی تھی، شاید اب بھی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ نے اسے راستہ دکھانا تھا۔ اللہ کو اس کی آزمائش میں اس کی مدد کرنی تھی۔ پھر دلشاد نے دیکھا ایک ہاتھ کو جس کی آخری انگلی میں ایک چاندی کی پرانی طرز کی مگر یونیک سٹائل کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگلی، وہ ہاتھ مردانہ تھا۔ وہ شخص کچھ کہہ رہا تھا دلکش کو کہ اٹھو، تم سن رہی ہو مجھے؟ پھر اس شخص نے اپنے ساتھ آدمی کو آواز دی کہ یہ زندہ ہے، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ پھر دلشاد نے دیکھا وہ پینڈنٹ دوبارہ ریت کے ذروں پر گرا۔ شاید وہ جو بھی تھا دلکش کو اپنی باہوں میں لیے اس پر سے مٹی جھٹک رہا تھا، اور اسی بے دہانی میں وہ پینڈنٹ زمین بوس ہوا تھا، اور اس کے بعد ہر چیز بلینک تھی۔ شاید وہ لوگ دوبارہ اس قبر کو ویسے ہی رکھنے کے لیے مٹی ڈال رہے تھے، اور اسی قبر میں وہ پینڈنٹ بھی دفن ہو چکا تھا۔ دلشاد کو اس انگوٹھی کے بارے میں امریکہ کے ہر جولر سے معلوم کروایا۔ دلکش کے بعد دلشاد مسز ہاشم کی باڈی ملتے ان کی تدفین کروا چکا تھا اور پاکستان چلا گیا، کیونکہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور وہاب صاحب بھی اسے واپس پاکستان آنے پر زور دے رہے تھے۔ دلشاد کی محبت سے صرف دو ہی لوگ واقف تھے، نوریز اور ہالے۔ پھر دلشاد وہاب خانزادہ نے اپنا امپائر وسیع کرتے، بزنس کی دنیا میں شارپ بزنس مین کا خطاب حاصل کرتے، انٹرنیشنل لیول پر ٹرسٹ بنوائے، اپنی سیکیورٹی ٹیم کو بلٹ کیا اور سی بی آئی سے جڑا۔ دلشاد کی اس قدر کامیابی کے پیچھے صرف دلکش سے جدائی تھی۔ اس نے زمین آسمان ایک کر دیا دلکش کو تلاش کرنے کے لیے، اس انگوٹھی والے شخص کو ڈھونڈنے کے لیے۔ لیکن قسمت کا کھیل تھا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کا سراغ اسے تب ملا جب اس کی زندگی میں اس کی محرم نے قدم رکھا۔ اوکے گائز، تو یہ پارٹ یہیں تک تھا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہو۔ اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ڈھیر سارے پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔